اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے تمام معززین مومنین طلاب کرام، آج ہمارا یہ اہم موضوع، اور آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ حسن العیاری کا یہ جاہلانہ شبہ جو اسی موضوع پر آیت اللہ استاد حوزہ علمیہ نجف اشرف آقا آغا نسیم عباس نقوی دام عزو کا مناظرہ ہے حسن العیاری کے ساتھ، اور مومنین کے لیے جو ہے اس موضوع کو مفصل اور علمی دلائلوں کے ساتھ آج جو ہے میں واضح کر رہا ہوں، تاکہ ان غیر مقلدین کے لیے اور مومنین کے لیے یہ مسئلہ جو ہے یعنی واضح اور بیاں اور عیاں ہو جائے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ان غیر مقلدین نے ابھی جو یہ پیدا کیا ہوا ہے، معاذ اللہ کہ فقہاء کرام کو خمس کیوں دیتے ہیں، اس پر کوئی نص نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور پھر کچھ عبارات یعنی علماء کرام کی اٹھاتے ہیں، علماء کرام کی جو مبنائیں ہیں ان کے پیچھے جو ادلائیں ہیں۔ بہرحال تو لمبی چوڑی بحث نہیں، اس مسئلے کو آج متحری یعنی ادلاؤں کے ساتھ، اصل کتابوں کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، علماء کرام کی مبنائیں اور اس سوال کا جواب علمی اور ادلہ کے ساتھ کہ خمس ہم فقہاء کرام کو اس کا ولی کیوں قرار دیتے ہیں، اس کے حوالے کیوں کرتے ہیں، اس پر کیا ادلائیں ہیں۔ تو آج یہ متحری اس مسئلے کو ادلوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ واضح کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے 3 مبنائیں جو میں مختصراً اجمالاً جو ہے میں اس کی وضاحت کر دوں، پھر ہم آتے ہیں عبارات کی طرف، ان کتابوں کی طرف ادلوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے انتہا تک یہ میری جو یہی گفتگو چل رہی ہے، یہی تقریر چل رہی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس مسئلے کو میں کلیئر کر دوں، واضح ہو جائے تمام مومنین کے لیے، اور اس کو زیادہ شیئر کریں۔ مومنین جو ہے وہ جو حاضر ہو سکیں تو وہ تو سماعت فرمائیں گے، جو حاضر نہ ہو سکیں تو اس میری گفتگو کو ضرور بضرور جو ہے وہ سنیں۔ یہ مسئلہ آج جو ہے وہ متحری صاحب واضح کر رہا ہے کہ فقہاء کرام کو ہم جو ہے خمس کیوں اس کے حوالے کرتے ہیں، مسئلہ کلیئر۔ حسن العیاری نے جو شرائع الاسلام کا حوالہ دیا، حدائق الناظرہ کا حوالہ دیا، یہ میرے ہاتھ میں وہ کتاب موجود ہے شرائع الاسلام، خود یعنی جو وہ صاحب کتاب کی کیا فتویٰ ہے اس کو بندے نے پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ علم کے ساتھ تو اس کو گفتگو چاہیے ہی نہیں، اس کو فقط شبہات ڈالنے۔ بہرحال لمبی چوڑی بحث نہ ہو جائے، تاکہ یہ میں 3 مبنائیں سمجھا لوں، ایک صاحب جواہر کی ہے اور ایک باقی علماء کرام کی ہے، اور فقہاء جو ابھی متاخرین مثلا سید علی سستانی یا مراجع اربع جو حافظ بشیر حسن نجفی دام عزو آقا جو وہ آیت اللہ العظمیٰ سید جو وہ علی سستانی دام ظلہ الوارف، ان علماء کرام فقہاء کرام کی اس مسئلے میں کیا مبنا ہے۔ تو سب سے پہلے مبنا سنیں، یعنی مبنا ہم سمجھیں گے یعنی عبارات کے ساتھ میں جو ہے وہ اس مبنا کی میں آج وضاحت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی مبنا جو صاحب جواہر نے اختیار کی ہوئی ہے، میں ان 3 مبناؤں کی وضاحت کر رہا ہوں، ان 3 کیونکہ یہ ہی مقبولہ مبنائیں ہیں، ان 3 مبناؤں پر متحری کی گفتگو رہے گی۔ پہلی 2 مبنائیں فقط سمجھا رہا ہوں ان کی ادلاؤں کو رد کرنے کے لیے۔ جو تیسری مبنا ہے کہ ہم خمس جو ہے ولی فقی کو ہم کیوں دیتے ہیں، یعنی ایک مرجع اور فقی کو کیوں دیتے ہیں، تاکہ اس مبنا تک پہنچے تو میں یہ کتابوں کے ساتھ جو وہ حوالہ جات پیش کروں۔ پہلی مبنا صاحب جواہر جو ہے وہ قدس سرہ نے اپنی کتاب جواہر الکلام میں جو اس شرائع الاسلام کی شرح ہے اس میں جو اختیار کی ہوئی ہے کہ اس دور غیبت میں وہ حصہ جو سہم امام ہے، وہ حصہ جو سہم امام ہے، اس کا ہم جو ہے اس کو ہم یعنی منجول المال کے حکم میں اس کو قرار دیں گے، یعنی ایسا مال جس کا مالک جو ہے وہ منجھول ہے، اس کی حسب و نسب نام وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں رہتا ہے، یا تو یعنی اس تک اس مال کو پہنچانے کے لیے ہمیں جو ہے یعنی قدرت نہیں ہے، تمکن نہیں ہے، یا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اب کہاں رہتا ہے،
اس کے نام اور نسب اس کا ہمیں پتہ ہے. اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو بہرحال ہم اس تک نہیں پہنچا سکتے. تو اس صورت میں یہ مال خمس اس دور غیبت میں یہ مبنا میں وضاحت کر رہا ہوں صاحب جواہر کی اور باقی علماء نے جو اس مبنا کو اختیار کیا ہوا ہے. بہرحال تو اس پر ہم حکم لگائیں گے مال مجہول کا. مال مجہول کا حکم لگا کر پھر جو ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے نیت کر کے، یعنی جس کا مال ہے اس شخص کی طرف سے نیت کر کے ہم جو اس کا کیا کریں گے، صدقہ کریں گے. یہ مبنا ہوئی صاحب جواہر کی. ان کی دلیل ملا کے یہی ہے کہ یعنی سہم امام کو وہ حکم مال مجہول میں کیوں قرار دیتے ہیں. صاحب جواہر کی مبنا کی اب عبارت کے ساتھ پہ جو وہ میں وضاحت کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب الخمس ہے، آیت اللہ منتظری کی. صاحب جواہر کی جو مبنا ہے اس کی میں، اور جو ہے وہ صاحب مصباح الفقی کی جو مبنا ہے، یہ کیوں یعنی جو ہے وہ سہم امام کو مال مجہول میں سے قرار دیتے ہیں. آیت اللہ منتظری فرماتے ہیں وَهُنَا قَوْلَانَ آخَرَانِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا. یہاں دو قول جو ہمارے یعنی فقہاء متأخرین میں پائے جاتے ہیں. الاول ان میں سے پہلا جو صاحب جواہر اور صاحب مصباح الفقی نے اختیار کیا ہوا ہے. صرف و حصۃ الاصناف الیہم، جو یتامہ اور ابن سبیل اور مساکین کا جو حصہ سادات میں سے ان کو تو یعنی جو وہ صرف کیا جائے گا. وتصدق بحصۃ الامام من قبلہ، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سہم امام کا جو حصہ ہے اس کو ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی من جانب ان کی یعنی جو ہے وہ طرف سے ہم نیت کر کے اس کو کیا کریں گے، صدقہ کریں گے. ایسا نہیں ہے جو باقی مبنائیں اختیار کی ہوئی ہیں، دفن کرنا یا وصیت کرنا، پوری عمر میرے پاس اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے، بعد میں وصیت کرنی ہے ایک سکہ شخص کے ذریعے وغیرہ. ان مبناؤں کی میں وضاحت میں نہیں کر رہا ہوں. اس کتاب میں وہ 14 مبنائیں موجود ہیں. اس کتاب کے اندر آیت اللہ منتظری نے نقل کی ہوئی ہیں، حدائق الناظرہ میں موجود ہے. بہرحال میں 3 مبناؤں پر گفتگو کر رہا ہوں. ان تینوں کی مختصر پہلی جو 2 ہیں ان کا رد پیش کر کے جو تیسری مبنا ہے، یعنی جس میں ہم جو ہے سہم امام کو ایک فقی مرجع کے حوالے کرتے ہیں، اس کو ولی قرار دیتے ہیں تاکہ ہم اس یعنی اپنے مورد کلام تک پہنچ سکیں، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم باقی ادلوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں. تو یہ صاحب جواہر کی مبنا ہے اور صاحب مصباح الفقی کی. وتصدق بحصۃ الامام من قبلہ، کیوں؟ لما یستفاد من اخبار التصدق بالمال المجہول مالکہ، یعنی وہ روایات جو جس مال کا مالک مجہول ہے اس سے ہمیں استفادہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اب یہ دلیل بیان کر رہا ہے کیسے استفادہ ہوتا ہے. من ان الملاک فی وجوب تصدق هو عدم امکان ایصال المال الی صاحب. یہاں جو وہ ملاک صاحب جواہر جو قرار دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایسا مال ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے امام آخر زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا اسم مبارکہ، اس کے حسب و نسب کا، لیکن اس زمانے غیبت میں ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ ہم کہاں مل سکتے ہیں، کہاں مولا کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی تاکہ یہ سہم امام جو مولا کا جو وہ حصہ ہے تاکہ ہم مولا کی خدمت میں وہ پہنچائیں. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ مال صاحب مال تک یعنی امام آخر زمان اجر اللہ فرج شریف تک پہنچانا یہ ہمارے لیے کیا ہے، ناممکن ہے، کیونکہ زمانہ غیبت کبریٰ چل رہا ہے یا نہیں ہے. یہ یعنی یہاں ملاک صاحب جواہر دلیل قرار دے رہے ہیں. تو اس پر روایات ہیں وہ جو یعنی پہلے فرما رہے ہیں نا، لما یستفاد من اخبار التصدق بالمال المجہول وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ بِشَخْصِهِ، اگرچہ یعنی یہ شخص اس کو یعنی جو وہ جانتا ہے، یعنی وہ کون ہے، فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس کا حسب نسب وغیرہ، لیکن یہ مال اس تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. مثلا کیسے ممکن نہیں ہے؟ اب وہ کہاں رہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ مال مجہول کے حساب سے ملا کے یعنی قرار دے رہے ہیں صاحب الجواہر دلیل. وہ کہاں رہتا ہے مجھے پتہ ہے، اس کے وہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، حسب و نسب، یا میرا دوست ہے، جیسا کہ آگے جو وہ روایت ہے جو وہ نقل فرما رہے ہیں صاحب جواہر جو ہے کے حق میں. تو لہٰذا لیکن اب وہ کہاں رہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا مال جو ہے وہ میرے پاس ہے. تو روایات میں وہ حکم آیا ہے کہ اس کی نیت کر کے اس مال کو کیا کرے، یہ صدقہ کرے گا.
یعنی جس کے پاس اس کا یہ مال جو پڑا ہے، منجول جو وہ مالک کا وہ مال۔ کما فی روایت یونس ان رضا علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ یونس جو ہے اس نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے، فی من بقی عندہ بعض المتاع من رفیق لہ بمکہ، کہ ایک شخص کے پاس کچھ مال کا حصہ اپنے اس کا دوست ہے، من رفیق لہ بے مکہ تھا، مکہ شریف میں وہ اس کا دوست تھا، رفیق تھا، دوست یعنی ایک گہری دوستی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ ہم یعنی دونوں مسافر ہیں کسی شہر میں، ہم جو ہماری ملاقات ہو گئی، اکٹھے ہو گئے، کوئی چیز تھی میں نے یعنی آپ کے پاس رکھی، جو وہ یا مثلا میرے پیسے تھے زیادہ تھے، مجھے خوف تھا کہ کہیں مثلا ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے سفر میں کہ اگر مجھ سے یہ سارے پیسے مثلا یہ مال اگر نکل گیا یا کہیں میں مثلا جو وہ کوئی چیز رکھی اور میں بھول گیا تو آگے میں سفر کیسے کروں گا، تو وہ بانٹتے ہیں کہ یہ مثلا 4 لاکھ ہیں، یہ 2 لاکھ میرے آپ رکھیں اور 2 لاکھ ہیں میرے، سفر میں ہے کہیں یہ مجھ سے یہ 4 لاکھ ہی کہیں نکل نہ جائیں تو میرے لیے سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی کوئی مثال آپ جو وہ لے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، تقریب استدلال کے لیے، بلکہ تقریب فہم کے لیے۔ فی من بقی عندہ بعض المتاع من رفیق لہ بمکہ، یہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ مکہ شریف میں اس کا ایک دوست، اس کا کچھ مال کا حصہ ایک شخص کے پاس ہے، بعدما رحل الی منزلہ ولا یعرف بلدہ، اب وہ دوست جب وہاں مکہ شریف سے اپنے یعنی منزل، اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے ملک جو وہ لوٹ گیا، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، تو اس کے مال کو یہ کیا کرے، یعنی جس کے پاس یہ مال پڑا ہے۔ یہ بڑی میری اہم گفتگو ہے، یہ اگر میں حسن العیاری کے ساتھ مناظرہ کرتا نا تو مناظرہ میں ہم یہ بات یعنی اس مسئلے کو میں واضح کر دیتا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کریں گے وہ آقا آیت اللہ جو وہ نسیم نقوی جو وہ دامزو اس کا مناظرہ ہے نا اسی موضوع پر، لیکن آج یہ میں الگ آپ مومنین کے لیے یہ حسن العیاری کے جاہلانہ شبے کی وجہ سے علماء کرام کی مبنائیں اور اس موضوع کو میں تقریر یہ لائیو آ کر آپ حضرات کے لیے جو واضح کر رہا ہوں، مطہری صاحب آپ حضرات کے لیے زحمت کر کے، ان کو کیا پتہ کہ یہ خمس ہم فقی کو کیوں دیتے ہیں، ان کو مبناؤں کا پتہ نہیں، ادلوں کا پتہ نہیں، یہ صاحب جواہر کی دلیل مال مجہور کے اعتبار سے۔ تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مکہ شریف میں اس کا دوست تھا، رفیق تھا، یعنی ایک گہری دوستی ہوتی ہے، چاہے ایک سفر میں جو ہے وہ ہم مسافر جو ہوتے ہیں 2 بندے یعنی کہیں ملتے ہیں، مثلا ایک شخص کے پاس 4 لاکھ ہیں سفر میں، اب اس کو خوف ہے کہ کہیں مجھ سے یہ 4 لاکھ نکل گئے تو آگے سفر کرنے کے لیے میرے لیے کیا ہوگی، مشکل ہوگی، تو کیا کرتا ہے یعنی دونوں کٹھے سفر کر رہے ہیں نا اسی منزل کی طرف، تو 2 لاکھ ایک رفیق کو دیتا ہے کہ یہ 2 لاکھ آپ بطور امانت، یہ میرا مال ہے، آپ رکھیں، مجھے جیسے ضرورت پڑے گی میں آپ سے لوں گا، یا جب واپسی میری ہوگی تو آپ سے میں وصول کروں گا۔ اب اسی طریقے کا مسئلہ ہے، یعنی فی من بقی عندہ بعض المتاع من رفیق لہ بمکہ، اب ایک شخص اس کا دوست ہے، رفیق ہے مکہ شریف میں، اس کا کچھ مال اس کے پاس ہے، بعدما رحل الی منزلہ، اب وہ شخص جب وہ اپنے گھر لوٹ گیا وہ بھول گیا، یا اس کو واپس کرنے میں یہ بھول گیا، وہ جو ہے وہ واپس لینے میں اس سے بھی جو وہ کوتاہی ہو گئی، لیے اس نے بھی نہیں، یہ بندہ بھول گیا، ٹھیک، اب یہ مال اس کے پاس پڑا ہے، اب وہ تو جدا ہو گیا مکہ شریف سے، وہ تو پتہ نہیں مدینے اور کوفہ مثلا کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں، مثلا کراچی، مثلا ایران میں اکٹھے تھا، ایران سے اب جب وہ پاکستان چلا گیا، اب مثلا میں پنجاب صوبے کا ہوں، وہ سندھ صوبے کا ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص سندھ صوبے میں کون سے ضلع میں، کون سے علاقے میں، کون سے شہر میں رہتا ہے، ٹھیک، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اب اس کے مال کا میں کیا کروں؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا مسئلہ دریافت کیا جا رہا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال علیہ الصلوۃ والسلام اذا کان کذا، اگر معاملہ اس طریقے سے ہے، آپ کو یہ مال اس تک پہنچانے کے لیے قدرت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو فبے ہو، اس مال کو آپ بے شرح کریں، یعنی پہلے بے کریں، وتصدقوا بثمنہ، اور اس کا جو پیسہ ملے، ثمن میں مانا پیسہ، وہ اس کا جو پیسہ ملے اس کو اس کی نیت کر کے آپ اس کی من جانب نیت کر کے صدقہ کر دیں، ٹھیک، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ ہڑپ کر لے، یہ صاحب جواہر فرماتے ہیں، تو جیسا کہ یہ روایت ہے
تو امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے زمانے غیبت میں ہمیں پتہ ہے مولا کے اسم مبارک کا، مولا کے یعنی نسب جو وہ طاہرہ کا جو ہے وہ ہمیں سب پتہ ہے، لیکن زمانے غیبت میں امام آخر زمان اجر اللہ فرج شریف ہمیں کہاں ملے گا جو یہ مال مولا تک ہم پہنچائیں؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، آیا مکہ شریف میں ملے گا، مدینہ شریف میں ملے گا، یا نجف اشرف میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ملے گا، کہاں ملے گا؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اب یہ مال اس حکم میں آ گیا، جیسا کہ یہ روایت جس قدر جس مسئلے کے یعنی نوعیت کے اعتبار سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا، تو صاحب جوار فرماتے ہیں تو پھر ہم یعنی جیسے ہی ایک شخص پر خمس واجب ہوگا تو وہ امام زمانہ اجر اللہ فرجہ شریف کی من جانب نیت اس کی طرف سے نیت کر کے اس مال کو صدقہ کرے گا۔ اب وہ جو مصارف ہوں گے اس میں وہ صدقہ جو وہ کر کے استعمال کرے گا، ٹھیک۔ اب یہ قول کس نے اختیار کیا ہوا ہے؟ 3 مبنائے میں سمجھا رہا ہوں، یہ 2 گھنٹے میری تقریر ہو سکتی ہے، 1.5 گھنٹہ ہو سکتی ہے، بڑی علمی ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم جو وہ آ گئے لائیو۔ وقد قوی حاض القول فی الجواہر و مصباح الفقیہ، آیت اللہ منتظری فرماتے ہیں کتاب الخمس میں کہ اس قول کو قوی قرار دیا گیا ہے جواہر میں اور مصباح الفقی میں، یعنی صاحب جواہر نے اس قول کو اختیار کیا ہوا ہے، اور صاحب مصباح الفقی نے جو ہے وہ اس کتاب جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے یعنی خمس کو مال مجہول میں سے قرار دے کر امام کی من جانب نیت کر کے صدقہ یعنی کر دینا، اس نے بھی یہی قول جو وہ یہ نظریہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس شیعہ کے لیے جو وہ مباح ہے وہ اپنی ملکیت ابھی سمجھ کر جو وہ خود کے لیے استعمال کرے، یا اس پر ہے ہی ساکت، یعنی جیسا کہ اور مبنا ہے نا، میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کے بڑی تفصیل کے ساتھ رد موجود ہے۔ یہ ہوا صاحب جواہر کا قول، ٹھیک، یہ بھی رد کر رہا ہے۔ اب یہ دوسرا گروہ یعنی دوسری ابھی مبنا کی وضاحت کر رہا ہوں۔ دوسری مبنا جو ہے جس کو علماء قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب جواہر کے قول میں اشکال ہے، یعنی ہم بترتیب میں جو وہ متحری میں ان مبناؤں کو بیان کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اس کا رد پیش کرتے ہوئے ہم تیسری مبنا تک پہنچے جس میں ولی کو ہی خمس دیں گے، وہ اب کیسے تصرف کرتا ہے ان مصارف میں، تو وہاں تک پہنچے تو ان کی پھر ادلا بھی جو وہ وضاحت کریں گے۔ بڑی اہم گفتگو ہے مومن کرام، اس کو لازمی سنیں۔ دوسری مبنا کے قائل علماء کہتے ہیں کہ صاحب جواہر صاحب مصباح الفقی کی جو ہے یہ رائے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مال جو ہے اس کو یعنی مال مجہول میں سے قرار دے کر اس کو صدقہ کر دینا، یہ مبنا کمزور ہے، اس پر اشکال ہمارا ہے۔ اچھا وہ دوسری مبنا پڑھتے ہیں۔ الثانیہ مبنا نمبر 2، صرف و حصت الاصناف الیہم مساکین اور ابناء السبیل، اور جو ہے یعنی جو وہ یتیم یعنی یہ جو سادات میں تھے ان کا جو حصہ ہے وہ اس میں صرف کیا جائے گا۔ وصرف و حصت الامام علیہ السلام فی ما یعلم برضاہ، یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حصہ ہوگا نا سہم امام کا، وہ ہم یعنی صرف کریں گے اس مورد میں اس مصرف میں جس کے متعلق ہمیں علم حاصل ہو کہ اس مورد میں اس مصرف میں یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سہم امام والا حصہ جو میں صرف کر رہا ہوں امام علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتا ہے۔ صاحب جواہر کے مال منجور کے اعتبار سے صدقے کے اعتبار سے یہ وضاحت جو وہ آگے آ رہی ہے۔ او یوسکو بہی من تتمیم نصیب ذریت او اعانت فقراء شیعت او ادارت الحوزات العلمیت وکل سہم امام سے اتنا حصہ ملا ہے جو ان کا اپنا حصہ ہے، ان کے سال بھر کے لیے معاونت کے لیے کیا ہے کافی نہیں ہے، تو جیسے امام کی حیات میں بھی اس کی موجودگی میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو خرچہ پورا اپنا اخراج دے، تو کہتے ہیں کہ تو پھر ان سادات میں یہ دینا جس سے اس کو اطمینان ہو جائے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کرتا تھا، یعنی سادات کا جو حصہ ہے نا یعنی یتامہ کا اور نام کیا ہے مساکین کا وابن السبیل کا، ٹھیک۔ اب ہم جو ہے ان کو سہم امام مثلاً اتنا دیتے ہیں کہ ان کے لیے سال بھر کا یہ معونہ یہ پورا اخراجات نہیں ہوتے، تو امام پر فرض ہوتا تھا وہ اپنے مال سے بھی اس کے اخراجات پورے کرتا تھا، تو یہ جو سہم امام کا حصہ ہم جو ہے اس میں استعمال کریں تو ہمیں یقین اطمینان ہو جاتا ہے کہ امام بھی ایسے کرتا تھا، میں نے بھی ایسا کیا ہے۔
یا اس میں کرے، یا جو ہے وہ فقراء شیعہ جو ہے وہ اس کی معاونت کرے، جیسا کہ مولا عامر علیہ السلام اور باقی ائمہ کی سیرت رہی ہے، اور یا تو مثلا حوزات علمیہ کے جو ادارے ہیں، مدارس وغیرہ، یا بڑی بڑی مسجدیں جو وہ یا ہر وہ یعنی مورد، ہر وہ مصرف جس کے ذریعے دین مبین کو تقویت پہنچے، اس میں یہ صرف کرے۔ ٹھیک، مثلا مدرسہ ہو گیا، مسجد ہو گئی، کوئی ایسی یعنی جامع ہو گئی جو تبلیغ کے حوالے سے ہو، جہاں مثلا علماء کرام ایسے ہوں مثلا جو ہے وہ ترویج دین کے لیے پھر نکلتے ہو وغیرہ، برحال ان مصارف میں کرنا جس سے ہمیں اطمینان ہو کہ امام علیہ السلام اس میں راضی ہے۔ ہماری یہ مبنا ہے، ہم یہ صاحب جواہر کے تقابل میں ہے۔ وہ تیسری مبنا پر آتے ہیں جو امام خوئی اور مراجع اربعہ کی ہے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، مکمل سنی ہے، ادلاؤں کے ساتھ سنی ہے۔ صاحب جواہر کی ہم نے دلیل پڑھی، یہ میں نے صاحب جواہر کی مختصر ایک دلیل پڑھی ہے جو یونس کی امام رضا علیہ السلام سے، جو وہ مال منجھول کے حکم میں دے رہا ہے۔ اگر میں مفصل گفتگو کروں تو اسی صاحب جواہر کی ایک ہی مبنا پر مثلا گھنٹہ گفتگو کروں، مجھے تو اسی 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں اس مسئلے کو کلیئر کرنا ہے۔ تو یہ دوسری مبنا کہتے ہیں کہ ہم اس کو کن مصارف میں ہم اس کو خرچ کریں گے کہ جن میں ہمیں امام علیہ السلام کی رضا حاصل ہو، اس کا اطمینان ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم مال منجھول کے حکم میں قرار دے کر اس کو بطور صدقہ کر کے پھر جو ہے وہ ہم مثلا جو ہے وہ ان مصارف میں جو ہے وہ ان مورد میں اس کو جو استعمال کریں۔ بے تقریب اب ان کی دلیل اور صاحب جواہر کا رد ہو رہا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ میں سمجھا رہا ہوں۔ ان تصدق بالمال الذي لا يمكن ایصاله الى صاحبه، اس مبنا کے قائلین کہتے ہیں کہ مال منجھول یعنی اس شخص کا مال جو ہم اس تک نہیں پہنچا سکتے، تو اس کے مال کو جو معصوم کا حکم صدقہ کرے نا، وہ تب صدقہ کریں گے، یعنی ان تصدق بالمال الذي لا يمكن ایصاله الى صاحبه، اس کو ہم تب صدقہ کریں گے، انما یجوزو، یہ تب جائز ہوگا یہ صدقہ کرنا، اذا لم یعلم بما یرتضیہ المالک، جب ہمیں علم نہیں ہے کہ اگر اس مال کو میں فلاں مورد فلاں مصرف میں استعمال کروں تو اس مال کا مالک راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کے جس مصرف بڑے آرام سے سمجھا رہا ہوں، یہ دوسری مبنا یہ صاحب جواہر کو رد کر رہی ہے، صاحب جواہر کی مبنا کو رد کر کے اپنی مبنا اختیار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب جواہر آپ نے جو فرمایا کہ سہم امام کو ہم مجھول کا حکم قرار دے کر صدقہ کریں گے، بھائی صدقہ تب کریں گے جس مالک کا یہ مال ہے، جو مجھول المالک ہے، جس مصرف میں مثلا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس مصرف میں استعمال کرنے کے لیے مجھے مالک کی رضا کا علم نہیں ہے، آیا مالک راضی ہے یا نہیں ہے، تو پھر جائز ہے کہ آپ مطلقاً جو ہے وہ صدقے کی نیت کر کے آپ جو ہے وہ اس مال کو استعمال کریں، تب صدقہ۔ اچھا، وَأَمَّا اذا اُحْرِزَ رضا ہو، جب امام کی یا مثلا اس مالک کی رضا یعنی ثابت ہو جائے، اُحْرِزَ بمعنی اثبت، ٹھیک ہے نا، یعنی حاصل ہو جائے، ثابت ہو جائے، بِالصَّرْفِ فی مصرف خاص، ایک خاص مصرف میں، مثلا وہی یعنی یتیم سادات ہے، وہی جو ہے وہ مساکین سادات ہے، ان کو مثلا خمس، ان کے سال بھر کا خرچہ ہے مثلا 2 لاکھ روپیہ، میں اس کو خمس میں سے ان کا جو حصہ اپنا جو ہوتا ہے نا، ان میں سے اس کو ملے ہیں کل مثلا 50,000، 1.5 لاکھ کے وہ محتاج ہے، تو میں نے اس سہم امام کے مال کو میں نے اس ہی یعنی فقراء سادات کو دیا، اس سے مجھے اطمینان حاصل ہے کہ امام علیہ السلام اس میں راضی ہے۔ کیوں بھائی؟ جب امام خود موجود ہوتا تھا، وہ سادات کا حصہ جب امام ان میں تقسیم کرتا تھا، اگر ان کو کم و بیشتر یعنی کبھا کبھار اگر وہ مال کم پڑتا تھا تو امام پر واجب ہے، جو اگر بقیہ سہم سادات کا حصہ پڑا ہے یا اپنے سہم سادات کے حصے سے یا اپنے مال سے اس جو وہ یتامہ سادات کا خرچہ اخراج امام پورا کرے، اور امام ایسا کرتا تھا۔ تو جب ہم امام کی غیبت کے زمانے میں ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سادات ہیں، ان کا خرچہ ہے سال بھر کا مثلا 2 لاکھ، اس کو ملے ہیں 50,000،
ہم دیکھ رہے ہیں مثلا میرے پڑوس کی ایسی مثال دیں تاکہ سمجھ آ جائے نا تطبیق کے لیے. مثلا میرے پڑوس کے ہیں، میرے گاؤں کے، مجھے پتہ ہے یہ ابھی محتاج ہیں، ٹھیک ہے، کسی طریقے سے مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا ہے، تو میں اس مال کو اسمی راضی کر رہا ہوں مصرف خاص میں، اور مجھے علم ہے کہ امام راضی ہے. تو جب امام کے علم کا مصرف کا راضی ہے تو مجھے جائز نہیں ہے اب اس مال کو میں جو ہے وہ معاذ اللہ کسی اور مورد میں استعمال کر دوں. یہ دوسری مبنا والے کہتے ہیں. دیکھو کتنی بحثیں ہیں، ہر کسی کے پاس ادلائیں ہیں، ایسا نہیں ہے. حسن العیاری کیا جانے فقہ کی کتابوں کو. بہرحال ہم مبناؤں پر آئیں تو یہ کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا أُحْرِزَ رِضَاهُ بِالصَّرْفِ فِي مَصْرَفٍ خَاصٍ وَلَمْ يُحْرِزْ رِضَاهُ بِغَيْرِهِ، اور پھر غیر مصرف غیر مورد میں ہمیں امام کی رضا کا علم نہیں ہے کہ امام راضی ہے یا نہیں ہے، جو ہم صدقہ کر کے جو مثلا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک، امام کی نیت کر کے. اب مجھے پتہ نہیں ہے، مثلا میں نے کیا کر دیا، اس مال کو کسی مولوی کے مدرسے کے حوالے کر دیا، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، یا کسی متولی مسجد کے حوالے کر دیا صدقہ کر کے وہ سامع امام، ٹھیک. اب اس طرف میرے گاؤں میں جو سادات 4 تھے جن کو میں جانتا ہوں، ان کا 2 لاکھ خرچہ ہے، ان کو 50,000 ملے ان کے اپنے حصے کا. اگر امام ہوتا تو کون سے مورد میں جو وہ اہمیت دیتا، ٹھیک، کون سے مورد میں، جبکہ اس مدارس میں اور یعنی کئی مثلا اشخاصوں کے ذریعے خمس آ رہا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ مدرسے میں کوئی طالب علم بھوکا نہیں سو رہا ہے، ان کو اپنے اخراجات مل رہے ہیں، مدرسہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے، پھر بھی میں اس مال کو اس میں یعنی دے رہا ہوں مثلا ایک تقریب استدلال کے لیے، ٹھیک. اور اس طرف میرے گاؤں میں 4 سادات ہیں، ان کو اپنے حصوں میں سے حصے ہوتے ہیں، ان میں سے مثلا ان کو 2 لاکھ میں سے 50,000 ملے، 1.5 لاکھ وہ محتاج ہے. تو اب آپ سوچیں کہ امام اگر ہوتا تو معذلہ ان یتیموں کو دیتا، یا جس مسجد میں مثلا اس میں اتنا ہی اس کا مال پڑا ہے، جو مسجد کا متولی ان کو سنبھال رہا ہے، مثلا ان کی لائٹوں کا سسٹم، ان کے مثلا پنکھے وغیرہ آج دور کے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اور مجھے پتہ ہے 2 ایسیاں اضافی پڑی ہیں، 4 پنکھے اضافی پڑے ہیں، میں پھر بھی مال ادھر دوں، مجھے بتائیں. یہ دوسری مبنا بڑی آرام سے علمی گفتگو ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ان پر ادلہ ہیں، میں ان کے زیادہ وضاحت پر نہیں جا رہا ہوں، ہم اپنے موقف پر آ رہے ہیں. جو تیسری مبنا سید علی سستانی کی ہے، مراجع اربع کی، حافظ بشیر النجفی کی، آقائے اسحاق الفیاض کی، جس پر حسن العیاری کا اشکال ہے کہ ہم خمس فقہ کو کیوں دیں. ہاں، وہ جو 14 اور مبنا ہیں جو اسی کتاب میں موجود ہے، حدائق الناظرہ میں موجود ہے، اس پر متحری بات ہی نہیں کر رہا ہے. ان کو فقہ کرام نے کہا ہے نا وہ مردود ہے، ان پر ایک تفصیل لمبی چوڑی بحث ہے. ہم مین گفتگو پر آئیں تو یہ کہتے ہیں اور زیادہ مثلا ہمیں شک ہے کہ آیا اس مورد میں امام کی رضا ہے یا مثلا نہیں ہے، ایک شک ہے، یا اور عدم ہو، یا ہمارے لیے یہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے کہ جس مورد میں یہ مال میں استعمال کر رہا ہوں امام راضی نہیں ہے، تو ہم کیسے امام کی من جانب صدقہ کر کے اس مال کو ادھر خرچ کریں، ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں امام کی رضا کا علم ہے تو ہم صدقہ کر کے کسی اور مورد میں اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ دوسری مبنا ہو گئی. یہ صاحب جوار کا رد ہو گیا. صاحب جوار نے کیا کیا، وہ کیا فرمایا تھا، مال مجہول مال کے حکم میں آئے گا، یعنی جس مال کا یا تو پتہ ہی نہیں ہے سری سے، یا پتہ ہے اس تک ہمارے ایصال کا پتہ نہیں ہے. ایک شخص ہے مثلا اس کا نام مثلا غلام علی ہے، مثلا وہ بیٹا ہے مثلا سعید علی کا، ٹھیک، ہمیں پتہ ہے اور میرا دوست ہے. اب نجف اشرم سے یہاں چلا گیا، مثلا اب وہ کہاں چلا گیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں، آیا یو کے گیا ہے، امریکہ گیا ہے، پاکستان ابھی اس کی رہائش ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ تقریب استدلال صاحب جوار نے کیا فرمایا، جیسے ہی مجھ پر خمس واجب ہوا، میں نے سہم امام جو وہ نکال رہا ہوں، جو اب مجھے پتہ ہے امام آخر زمانہ جل فرجہ وہ میرا آخری امام ہے، میرے وقت کا امام ہے، اس کے حسب نسب مجھے سب پتہ ہے. اب اس دور زمانے غیبت میں امام زمانہ اجل و فرج و شریف مجھے ملے گا کہاں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، مسجد کوفہ میں، حرم امیر المومنین میں، حرم امام حسین میں، کچھ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اب مجھے جیسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایک شخص کے پاس وہ جو مکے میں اس کا دوست تھا، اس کا مال ہے، جیسے ہی وہ اپنی منزل کی طرف یعنی چلا گیا، اب اس کو اس کے بلد کا پتہ نہیں ہے، تو ابھی اس مال کو کیا کرے،
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے فکان قضا، اگر معاملہ ایسا ہے فبے ہو، اس کو یعنی بے شرح کر کے تصدقو من کے بنے، تو اس کی من جانب آپ صدقہ کریں۔ صاحب جواہر نے اس دلیل کو پکڑا، تو یہ کہتے ہیں کہ صدقہ تب ہوگا، یہ صاحب جواہر کی مبنا کی تھوڑی وضاحت پھر دوبارہ کر رہا ہوں، صدقہ تب ہوگا جب جس مصرف میں استعمال کر رہا ہوں امام کی رضا کا ہمیں پتہ نہیں ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسے اس شخص کا معاملہ ہے، جب مجھے پتہ ہے ان مصارف میں مال خرچ کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، سہم امام راضی ہے، کیونکہ امام نے اپنے دور میں خود ایسا کیا تھا، امام کو وہ فعل پسند تھا نا، امام کی یہ ذمہ داری میں سے، وظائف میں سے چیزیں باتیں، ٹھیک۔ جب مجھے یقین ہے امام کے سہم کے مال کا، تو میں کیسے اس کو صدقے کی نیت کر کے کسی اور مورد میں استعمال کروں؟ صاحب جواہر کا رد اس دوسری مبنا کے قائلین کا، ٹھیک۔ یا مثلا مجھے پتہ ہے کہ اس مورد میں یہ اگر سہم مال استعمال کروں گا تو امام جو ہے وہ راضی نہیں ہے، تو میں کیسے صدقے کی نیت کر کے سہم امام کو اس مورد میں مثلا استعمال کروں؟ ٹھیک آ رہی ہے نا بات میں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی وضاحت کے ساتھ؟ یہ ہوا یعنی صاحب جواہر کا رد ان علماؤں کی اس مبنا، روایات بھی ہیں لیکن انہوں نے ایک مثال دلیل تقریب استدلال کے لیے سمجھانے کے لیے ان فقہ نے جو مثال پیش کی ہے، یہ کتاب الخمس آیت اللہ العظمی منتظری اس سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک۔ باقی شرح الاسلام یہ ساری کتابیں ہم اپنی مبنا پر پہنچتے ہیں، منہاج السالک سید علی سیستانی دام ذو، منہاج السالک اسحاق الفیاض دام ذو، اپنی مبنا پر پہنچے جو تیسری، تو اس پر میں آتا ہوں۔ انہوں نے مثال جو دی ہے، یہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَعْلَمُ مِنْ سِیرَةِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي آثَارِهِمْ، ہم جانتے ہیں کہ ائمہ اطہار اپنے زمانے میں جو ہے وہ ان تتمیم جو ہے وہ عیاشت الذریت و اعانت فقراء شیعت و اقامت دائم الدین و ترویج شر المبین کانت من اہم الامور عندہم، ہم جانتے ہیں ائمہ کی سیرت پڑھ کر ائمہ اپنے زمانے میں یہ سہم امام کہاں صرف کرتے تھے، مثلا وہی اپنی جو اہل یعنی جو سادات ہیں جن کو اپنا حصہ دیا گیا ہے، وہ مثلا ان کے لیے اخراجات پورے نہیں ہوئے، تو لہذا امام کیا کرتا تھا، امام پر واجب تھا، وہ امام لازمی سمجھتا تھا اگر سہم سادات کا کچھ حصہ پڑا ہے جو ان کا ہے، یا پھر جو اپنا جو اس کا حصہ ہے یا اپنے ہی مال سے وہ ان سادات کا جو وہ اخراجات پورے کرتا تھا، اور پھر یا فقراء جو شیعہ فقراء مسکین ہوتے تھے ان کی جو وہ امام مدد کرتا تھا، یا مثلا جو ہے وہ مدارس ہے، یا مثلا تبلیغ کے لیے اپنے اصحاب کے لیے مثلا ایک صحابی کو بھیجتا تھا اپنا وکیل بنا کر فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے، امام علیہ السلام کافی رقم اس کو دیتا تھا تاکہ یہ اتر جائے، ٹھیک۔ تو اس رقم کے ذریعے یہ اپنا یعنی پیٹ کا گزر سفر کرے، یا اس کے لیے وہاں رہ کر اپنا گھر ایجار پر لے، اس کی ایجار دے سکے۔ اب حسن العیاری نے ائمہ کی سیرت کو پڑھا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر، اس کو عالم نہیں کہیں گے، وہ کتاب اٹھائی وہاں سے روایت اٹھائی، وہاں سے بات اٹھائی، ہائے میں بڑا عالم بن گیا، بس میں جو کہوں ویسے ہے۔ اب دیکھو اس کو کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ ادلہ، برحال یہ مبنا علماؤں کی ہے، یہ تو تقریب استدلال کے لیے ایک دلیل ہے، ٹھیک، ورنہ ادلہ ہے اس بات پر، وہ روایات ہیں، وہ اس پر میں متری نہیں آ رہا ہوں ان دونوں مبناؤں کی روایات پر، یہ تو پھر لمبی چوڑی 15 دن جو میں گفتگو کروں۔ برحال یہ کہتے ہیں اس مبنا کے صاحب جواہر کو رد کرنے والے کہتے ہیں وَنَحْنُ نَعْلَمُ مِنْ سِیرَةِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي آثَارِهِمْ أَنَّ تَتْمِيمَ عِیاشَةِ الذُّرِّیَّةِ و اعانت فقراء شیعۃ و اقامت دائم الدین و ترویج شر المبین کانت من اہم الامور عندہم عند الائمہ علیہ السلام، یہ تو ان کے اہم امور میں سے ہیں۔ ابھی مجھ پر خمس واجب ہو گیا، سہم سادات ان کو سادات کو دیا جو سہم امام ہے، مثلا میں جو ہے وہ جو یعنی تتمیم ذریت سادات جو ہے مثلا میرے ہی شہر میں میرے ہی گاؤں میں سادات ہیں، ان کا خرچہ مثلا میں جانتا ہوں جو ہے وہ عام معاشرے کے اعتبار سے اسراف نہ ہو، تو میں جانتا ہوں کہ وہ سادات جو ہے ان کو 50,000 خمس کا یا لاکھ ملا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس سے ان کا گزارا نہیں ہے سال بھر کا، وہ 6 مہینوں کے بعد پھر محتاج ہے، تو یہ میں مال اٹھا کے ان کو دے رہا ہوں، تو مجھے یقین ہے ائمہ کی سیرت سے حاصل ہے کہ امام بھی ایسے کرتا تھا،
نہ کہ میں پر صدقہ کر کے مثلا جیسے میں نے مدرسے کی مثال دی، طلاب کا یعنی ان کو روزانہ کھانا مل رہا ہے، مدارس کی جو مثلا جو بھی ان کے تعمیرات وغیرہ ساری ہو رہی ہیں، یعنی یہ میں اس اضافی پھر بھی جو وہ ادھر پیسے میں مدرسے میں جمع کروا رہا ہوں، تو کیا امام ہوتا تو ان میں سے کون سی امر کو اہمیت دیتا؟ مجھے بتائیں۔ یعنی یہ ایک میں تقریب مثال کی سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو یہ علماء کہتے ہیں صاحب جواہر کی یہ دلیل مبنا رد ہے۔ صدقہ تب ہوتا ہے جب ہمیں مال کی رضا کا پتہ نہ ہو، یا اس کی مثلا عدم کا ہو پتہ ہے کہ اس مثلا اس مال کا امام راضی نہیں ہوگا، ٹھیک۔ جب ہمیں علم ہے، ائمہ کی سیرت حاصل ہے، تو ہم اس مال کو مال مجہول میں حکم جو وہ قرار دے کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے مبنا اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ مال مجہول کے حکم میں ہے، اب امام زمانہ تک پہنچانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، امام کی طرف سے صدقہ کر کے ہم کیا کریں گے، پھر کسی مورد میں استعمال کریں گے، جیسا کہ یونس کی روایت امام رضا علیہ السلام سے، فی من عندہ، ایک شخص کے پاس بعض المتاع کچھ مال ہے، من رفیق لہو، اس کے ایک دوست کا، بے مکہ مکے میں، اب پھر کیا ہے، مثلا بعد رحل الی منزل، وہ اپنے جب گاؤں چلا گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لا یعرف من بلدہ، اس کے بلد کو جانتا نہیں ہے، تو امام نے کیا فرمایا، فبیہو، اس کی بے کرو، تصدقو، جو وہ بے سمن ہے، پھر اس کا جو مال ملے، اس کا پیسے ملے، جو سمن ملے، اس سے صدقہ کرو۔ لیکن یہ مورد، یہ دوسری مبنا والے کہتے ہیں کہ یہاں یہ مورد ہی نہیں ہے، مورد یہی ہے جو ابھی میں نے وضاحت کی، اب اور عدلہ ہیں، بہرحال یہ لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی۔ یہ ہو گئیں دو مبنائیں، تو کہتے ہیں تو فالواجب علینا صرف مال الامام فیما نعلم قطعا باہتمامہ بہی، ہم پر واجب ہے پھر اس مال امام کو ہم اس مورد میں کریں، کون سا، فیما نعلم، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں قطعاً ائمہ کی سیرت سے یقیناً، باہتمامہ ہی، امام نے کیسے اہتمام کیا تھا، بے مال الامام، اپنے اسی مال اپنے سہم کے یعنی سہم امام کے ذریعے سے کیسے امام نے اہتمام کیا تھا۔ ہم جب ائمہ کی سیرت اٹھاتے ہیں تو وہ جو سہم امام ائمہ کو ملا تھا، انہوں نے کیسے اہم اور مہم مصرف کو دیکھ کر کیسے ان کو استعمال کیا تھا، ٹھیک۔ تو ہمیں یقین حاصل ہے، اب ہم پر واجب ہے کہ ہم ایسے مورد میں اختیار کریں۔ یہ دوسری مبنا، یہ کون سا کتاب ہے، الخمس آیت اللہ منتظری کے، یہ دو مبنائیں ان کی ہو گئی۔ اب اس صورت میں چلو یہ آخری سطر پڑھ لوں تاکہ ہم آیت اللہ سستانی دام ذوقی اور آگا جو ہے وہ اسحاق الفیاض، ان کی جو مبنا بھی جو ہے جس پر ان کا اعتراض ہے، حسن اللہ یاری کا، ولی فقیر کو کیوں مال دے سکتے ہیں، تو یہ ولی کیوں قرار دیتے ہیں، تو اس مبنا پر میں آتا ہوں۔ وعلی ھذا، اس مبنا کے اعتبار سے یہ آیت اللہ منتظری فرماتے ہیں، فَإِذَا أُعْرِضَ مَنْ عِنْدَهُ مال الامام، ایک شخص کے پاس جس کے پاس امام کا مال ہے، یعنی سہم امام ہے جس پر خمس واجب ہے، اس کے لیے ثابت ہو جائے رضا ہو، امام علیہ السلام کی رضا، بے صرف مال ہی فی جہت خاصۃ، ایک خاص جہت میں، ایک خاص مورد میں، مثلا جیسے میں نے مثال دی، میرے پڑوس میں 4 سادات رہتے ہیں، 2، ان کا سال بھر کا 2 لاکھ کا خرچہ ہے، ان کو ملا 50 ہے اپنے حصے کا۔ اب میں یہ مال، مجھے یقین ہے کہ میں ان سادات کو دوں گا، مدرسے سے افضل ادھر ہے، اہم یہی ہے، کیونکہ مدرسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے طلاب کو کھانا مل رہا ہے، مدرسے کی تعمیرات، ان کے مثلا جو وہ پنکھے، ایسیاں، ہر اعتبار سے مدرسے میں اہتمام اچھا خاصا چل رہا ہے، پھر بھی یہ مال میں ادھر جمع کرواؤں، اس سے مجھے زیادہ یقین آ رہا ہے کہ ان سادات کو دوں، یہ جو میرے گاؤں میں رہتے ہیں، جو میرے آنکھوں کے سامنے، مجھے ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آیت اللہ منتظری کہتے ہیں، تو یہ جو دوسری مبنا والے، تو پھر جیسے ہی اس کو اطمینان حاصل ہوگا، اس کو دیکھو کیسے میں جو وہ سمجھا رہا ہوں تقریب استدلال کے لیے، برحال یہ تو بحث خارج میں عربی میں ہوتی ہیں نا باتیں، جاز اللہ تصدی لذالک، تو اس شخص کے لیے جائز ہو جائے گا یہ مال اس میں استعمال کرے، بلا رجوع الی الفقی، پھر فقی کے جانے کے لیے اس کو کیا مثلا جو وہ ضرورت ہے، فقی کی طرف ادھر، پھر اس مورد میں یعنی وہ جو وہ مال خمس سہم خمس ہے نا اس صورت میں بھی اس شیعہ کے لیے جو وہ یعنی مباح تھا جو صاحب جواہر کی ہے، ٹھیک، بلکہ اس صدقہ کر کے امام علیہ السلام کی طرف سے پھر جو مصارف ہے ان میں وہ استعمال کرے، نہ اس مبنا کے اعتبار سے شیعہ پر ساکت ہے یا مباح ہے، نہیں، خمس یہ نکالے گا، لیکن اپنے حساب سے ایک مصرف کا اطمینان جب اس کو زیادہ ہوگا، جس مصرف کا اس کو اطمینان ہے، جیسے میں تقریباً مثال ابھی جو مثالیں میں دی ہیں، تو اس میں یہ استعمال کرے گا، اس کو فقی کی، پھر فقی کو کیوں دے، پھر فقی کو اس مورد میں یہ نہیں دے گا، لیکن خمس اس پر جو ہے وہ ساکت نہیں ہے،
اس پر اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہے. یہ خود اپنی ملکت نہیں قرار دے سکتا ہے، خود یعنی صرف نہیں کر سکتا ہے. جو وہ دے گا پھر بھی یعنی وہ استعمال کرے گا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی من جانب مال کو، خود نہیں کھائے گا، نہ اس کے لیے حلال ہے نہ اس پر ساکت ہے. ساکت کا مقصد اس پر ابھی یہ نکالے ہی نہیں، حلال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نکالے سے ہی خود بھی کھا سکتا ہے. ٹھیک، یہ جو باقی مبنائے جو حدائق و ناظرہ میں موجود ہیں اور باقی فقہی کتابوں میں موجود ہے اور اس میں وہ 14 مبنائے موجود ہیں. تو یہ بات ہو گئی یہاں تک. تو صرف جو ہے اس مورد میں یعنی اس فقہ جو مبنا کی یہ جو قائل ہے رضا والی بات کو، تو یہ کہتے ہیں آیت اللہ منتظری کہتے ہیں صرف اس میں پھر ایک مورد ہے جس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ فقی کو دے. وہ کون سی ہے؟ اللہم الا ان یقال بان الفقی ابصرو بمصالح الدین و بما یرتضیہ الامام الائمۃ علیہم السلام، کہ فقی کے لیے ہم یہ جو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سے اہم اور مہم مصرف میں، فقی تو زیادہ ایک بصارت رکھتا ہے نا، وہ یعنی افقہ ہے، عالم ہے یا نہیں ہے. ایک عام آدمی مثلا گاؤں کا جس پر مومن پر خمس واجب ہوا ہے، ایک فقی کے علم کی نظر میں جو ہے وہ ایک مصرف زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو اس مورد میں اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہے وہ احتیاطاً کی کوئی فتویٰ ہم دے کر جو ہے وہ اس کو بہتر ہے کہ چاہیے کہ مثلا وہ جو ہے مال جو ہے اس فقی تک پہنچائے اور وہ جو ہے پھر اہم مہم مصرف کا خیال رکھتے ہوئے اس مال کو استعمال کرے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں اہم مہم میں سے جو ہے وہ ایسے ہی مورد میں، اگرچہ اس میں مال حلال کرنا کوئی یعنی وہل امر من حرام کام میں میں نے نہیں دیا تھا، مثلا ہوٹل وغیرہ میں یا پھر بعد میں فلمی چلیں اس میں گناہ وغیرہ ایسے موارد میں نہیں دیا تھا میں نے، پھر بھی مدارس میں دیا تھا، پھر بھی میں نے مساجد میں ایسے موارد میں نے استعمال کیا تھا. لیکن امام اس وقت جس وقت تم استعمال کر رہے تھے اس سے اہم ایک امر تھا، اس میں استعمال کرنا چاہتا تھا. آپ تو ایک امام معصوم تو نہیں تھے نا معاذ اللہ، آپ نے اس میں استعمال کر دیا، اگرچہ مدرسہ ہے اگرچہ مسجد ہے تو ممکن ہے امام راضی نہ ہو. تو لہٰذا جو فقی ہوگا اہلم افقہ وہی ہے. تو اس شخص کو چاہیے یہ ایک مورد کون سا، اہلم اور افقہ کی نظر کے اعتبار سے فقی تک پہنچائے، ورنہ تو وہ خود بھی نکال سکتا ہے. فقی کے لیے ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتی. یہ دو مبنی واضح ہو گئی. مومن کرام، آج کی میری تقریر انتہائی اہم ہے، چاہے گھنٹہ ہو جائے 1.5 ہو جائے. اگر میری تقریر زیادہ ہو رہی ہے تو کوئی مومن کمنٹ کر سکتا ہے کہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ میں کل بیان کر سکتا ہوں، یا مثلا اس کی تیسری مبنا جو ہے اس کی میں وضاحت کر دوں، اس پر 1 یا 2 دلیل آج بیان کر دوں. بقیہ ادلہ ہیں اس کے لیے میں کل ایک جو وہ نشت بنا سکتا ہوں. یہ کتاب الخمس آیت اللہ منتظری سے 2 مبناؤں کی وضاحت، اور پھر دوسری مبنا نے کیا کیا، اور صاحب جواہر کی مبنا اور صاحب مصباح الفقی کی مبنا کو کیا کیا ہوا ہے، رد کیا ہوا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. آیت اللہ سید علی سستانی، آیت اللہ اسحاق الفیاض، حافظ بشیر حسین نجفی، یہ منہاج السالم ساری میرے سامنے پڑھی ہیں. تو جو حسن العیاری نے آگاہ کا یہ مسئلہ پڑھا ہے نا فقی، کہ سام امام فقی جامع شرائط کو، 1 منٹ وہ میں عبارت پڑھ، یہ سید علی سستانی سے پہلے اس کتاب کا جو اس سے جو حسن العیاری استدلال کر رہا تھا، ایک عبارت پیش کر رہا تھا، خود اس مصنف شرائع الاسلام کی نظر تو اس نے پیش ہی نہیں کی تھی. وہ اقوال جن کو خود صاحب کتاب نے ضعیف قرار دیے ہوئے، لیکن اس نے ان کو ذکر کر کے پھر اپنی رائے بھی دی ہے. ٹھیک، یعنی اس کا مقصد وہ اقوال اس مصنف کے نزدیک، اس فقی کے نزدیک معتبر نہیں تھے. اس نے وہ 4 اقوال پڑھے 5، اور جو خود مصنف کی رائے تھی وہ نہیں پڑھی. یہ کہتا ہے کہ یہ ابھی کے متاخرین کے فقہا کی مثلا ہے فتویٰ. یہ نہیں، فتویٰ یہ پہلے موجود ہے. مثلا یہ میرے ہاتھ میں شرائع الاسلام ہے، یہ آپ سید علی سستانی مراجع اربعہ کی فتویٰ نہیں ہے ابھی کی، یہ علماء متوسطین میں کی یہ فتویٰ وہی مبنا موجود تھی. مثلا کون سی، 1 منٹ، میرے پاس لائٹ چلی گئی ہے تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی دقت ہو رہی ہے. بہرحال یہ میرے شرائع الاسلام، یہ کون سی کتاب ہے، شرائع الاسلام. اچھا وہ میں مسئلہ کھولوں شرائع الاسلام کا تو میں وہ عبارت پڑھتا ہوں. شرائع الاسلام ہے اور اس کا صفحہ نمبر 161 ہے. اچھا، یہ جو حسن العیاری نے اپنی تقریر جو اس نے ریکارڈ کروائی ہے نا، اس میں وہ اوپر والی 4 جو اقوال پڑھے ہیں، خود مصنف کی رائے پڑھی نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے بھائی. اس فقی کی تو رائے پڑھتے نا، آپ کے پھر علم کا پتہ ہوتا. جو آپ نے 4-5 اس سے جو اقوال پڑھے وہ تو اس مصنف کے نزدیک، فقی کے نزدیک خود رد ہے. یہ کوئی دلیل ہوتی ہے؟ مومن کو بیوقوف بنانا، معاذ اللہ ان کو گمراہ کرنا. تو چلو یہ میں مسئلہ پورا پڑھ دوں. الرابع، یہ کون سی ہے،
المقصد الثانی فی کیفیت تصرف فی مستحقہ و فیہ مسائل. یعنی مومن کچھ مومن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب شرائع وہ کس دور کا ہے. اس عالم بزرگوار اس کتاب کا مکمل نام ہے شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. اس موقع کا مکمل نام اور تعارف. محقق جو ہے وہ ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن ہلے کا تھا، یعنی ادھر عراق کا. ٹھیک. اور اس کی جو تاریخ پیدائش 206 ہجری ہے، اور تاریخ پیدائش 602 ہجری ہے، اور تاریخ وفات جو ہے 676 ہجری ہے. اب یہ سید علی سستانی کی رائے تھی جو ابھی انہوں نے دی ہے، یعنی 676 ہجری یعنی 7ویں صدی ہجری میں یہی مبنا اس وقت موجود تھی جو ابھی حافظ بشیر حسن نجفی کی، آقائے اسحاق الفیاض کی، آقائے سید علی سستانی کی اور باقی فقہا کی ہے. حسن العیاری میں کر رہا ہے مناظرہ آغا صاحب، آغا نسیم عباس نقوی دام عزو، لیکن وہ یہ ایک مناظرہ کسی اور جیسے جس جیسے میں یہ تقریر ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ کچھ اور جیسے. ہم بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا یہ ادب ہے علماء اور طلاب کا کہ جاہلوں کو جواب نہ دیں، کالو سلامہ کہیں، اس وجہ سے. ورنہ تم کیا جانتے ہو کہ آپ نے تو نہ کتابیں، میں کہتا ہوں کتاب آپ سمجھتے نہیں ہو. بہرحال اس مورد میں یعنی کون سا کہ فی کیفیت تصرف مستحق، جو مستحق ہے ان میں یہ مال جو کیسے صرف کیا جائے ان میں آگا صاحب فرماتے ہیں. ابھی اس کتاب کا تعارف ہو گیا، نام ہر چیز جو ہے وہ محقق ہلی نہ کہ علامہ ہلی، وہ فرماتے ہیں اس میں کچھ مسائل ہیں. مسئلہ نمبر 4 جو حسن العیاری نے پڑھا تھا، مسئلہ نمبر 5 جو خود مصنف کی فتویٰ ہے اس کو نہیں پڑھا تھا. کہتے ہیں ما یجب من الخمس یجب صرف الیہ ما موجود ہی، کہ یعنی وہ حصہ جس پر خمس واجب ہوتا ہے یجب صرف الیہ ما موجود ہے، یعنی صاحب امام کی بات چل رہی ہے. ٹھیک. جب امام خود موجود ہو تو واجب ہے کہ امام تک پہنچایا جائے، یہ تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے. وما عدم ہی، جب امام موجود نہ ہو یعنی زمانے غیبت. اب یہ اقوال رد یعنی ذکر کر رہا ہے لیکن وہ محقق ہلی کے نزدیک مردود ہیں. اپنی فتویٰ نیچے 5 مسئلے میں دے رہا ہے. اس نے حسن العیاری نے بس یہی مسئلہ نمبر رابع پڑھا تھا. ٹھیک. جو کہتے ہیں وما عدم ہی، جب امام موجود نہ ہو مثلا زمانے غیبت، تو قیل ایک قول یکون مباحن، کہ خمس اس مومن پر مباح ہے. مباح کی میں نے کیا مثال دی، یعنی جو ہے وہ خود جو ہے وہ یعنی نکال کر خود کھا سکتا ہے، یا اصلا نہیں ساکت ہے، خمس نکالنا ہی اس پر نکالنا ہی واجب نہیں ہے، لیکن وہ یعنی وہ خود کھا سکتا ہے، اس کے لیے مباح ہے. ٹھیک. اس کے لیے مباح ہے. مباح اور اسقاط میں فرق ہے. برحال پہلا قول ہے کہ مباح ہے. وکیل ہے. دوسرا قول کہ یجب حفظہ ثم یوصی بہی عند، یا یوسا مجہول پڑھ سکتے عند ظہور امارت الموت، یعنی جیسے ہی ایک شخص پر مومن پر خمس امام کا واجب ہوا، سہم امام والا حصہ جو ہے، ٹھیک، خمس واجب ہوا، ان میں سے جو سہم امام کا حصہ ہے وہ کیا کرے، اپنی پوری زندگی اس کو محفوظ کرے، اور جب اس کو مرنے کے علامات جب ظاہر ہو جائے، یعنی جب اس کو ہوتا ہے نا عمر کی اس وقت جب وہ آثار جو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کیا کرے، جو سکہ جس پر زیادہ اطمینان ہو ان کو یہ وصیت کرے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، یہ آپ محفوظ کرنا. پھر اس یعنی اس دوسرے پر کیا ہے، وہ دوسرا پھر وہ اپنے مرنے کے وقت کیا کرے گا، پھر اور کسی سکے کی طرف ایسے ہی منتقل مال ہوتا رہے گا. پھر ہر دور میں کرنسی چینج ہوتی رہتی ہے، اس کے اعتبار سے وہ مال جو ہے وہ خمس جو ہے جمع ہوتا رہے گا، یا جہاں کرنسی کا آپ لحاظ نہ کریں. بہرحال مسئلے کو پہلے سمجھے. تو لہٰذا یہ اس سلسلہ چلتا جائے گا، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ایسے وصیت ہوتی جائے گی، لاکھوں کی تعداد میں، حتیٰ کہ جب امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہو. ٹھیک. ایک قول یہ. اچھا یہ دوسرا قول ہو گیا. وکیل یدفن، یہ ہو گیا تیسرا قول کہ اس مال سہم امام کو دفن کیا جائے. ٹھیک. وکیل چوتھا قول یصرف النصف الی مستحقی ہے ویحفظ ما یختص بہ بالوسعۃ او دفن، کہ جو مستحقین کا حصہ ہے وہ تو ان سادات کو ہم دیں، یعنی مساکین، سادات، وابن السبیل جو ہیں، جو وہ یتامہ جو ان کو ہم دیں گے. ویحفظ ما یختص بہ، اور اس مال کا حصہ جو سہم امام ہے خود، اس کو ہم جو اس کے ساتھ جو مختص ہے ان کو ہم کیا کریں گے،
جو ہے وہ حفاظت کریں گے بالوسعت اپنے وصیوں کے ذریعے. جیسے میں نے ابھی وصیوں کی جو وہ مثال سمجھائی, مرنے کے وقت یہ ایک سکہ وصی کے ذریعے جو وہ جو یعنی وہ شخص کے ذریعے وصیت کرے, وہ پھر اگلے مولانا حضرات حوزہ علمیہ نجف رقم المدس کو اس خبیث نے جو وہ زحمت دی ہوئی ہے, یہ علم ہے اس کے پاس, یہ غیر مقلدین کو سمجھانے کے لیے موجودین ہے, ہم اس میں ہی صرف کریں, یہی بھی اس میں صرف کریں. یہ 5واں قول ہو گیا. ان 5ویں قول کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ لأن علیہ اتمام عند عدم الکفایت. وہ جو میں پہلے وہ مثال پڑھی تھی نا کہ جب یہ جو سادات ہیں ابن سبیل وغیرہ جو مسکین, جب ان کو اپنا حصہ دیا جاتا ہے, ان کا سال بھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے, تو امام پر واجب ہوتا تھا تو ان کو ہی ان کے یعنی معاملت کرے, ان کے سال بھر کا خرچہ پورا کرے. ٹھیک, تو یہ کہتے ہیں دلیل یہ کہ لأن علیہ الامام, امام پر واجب ہوتا تھا کیا الاتمام عند عدم الکفایت. جب اگر ان کا اپنا حصہ پورا نہیں ہے تو پھر وہ جو وہ اپنے سہم امام کے حصے سے یا اپنے اور ذاتی مال کے ذریعے ان مساکین سادات کی جو ہے وہ ان کے سال بھر کا خرچہ پورا کریں. ان کی یہ دلیل ہے. یہ 5 قول ہو گئے, ان کی یہ دلیل ہو گئی. وکما یجب ذالک موجود ہی فواجب علیہ عند غیبت ہی. تو یہ یعنی اب ایک تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ جیسے امام کو اپنے دور میں یعنی جب امام موجود ہوتا تھا تو ایسا کرتا تھا, امام پر یہ حق واجب تھا, اسی طریقے سے اس کے زمانے غیبت میں بھی امام پر حق جو ہے وہ ساکت و معذلہ نہیں ہے, اس پر واجب ہے. تو لہٰذا جب یہ حصہ ہم انہی سادات کو کیوں دیتے ہیں, امام تو موجود ہے نہیں جو ہم امام کے حوالے کریں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے اس وقت کیا یعنی فرائض تھے, امام کے کیا امور تھے. وہ امام کے امور میں سے ایک یہ امر تھا کہ جب ان سادات مساکین کو جو اپنا حصہ ملتا تھا, ان کے سال بھر کا خرچہ معونت پوری نہیں ہوتی تھی, امام جو ہے اپنے اسی سائے میں امام کا حصہ بھی ان کو دیتا تھا, ان کی کفالت امام پر فرض تھی. ٹھیک, تو ہم کیا کریں گے, اس میں کریں گے. تو یہ جو بات ہے یہ جو وہ دوسری مبنا میں نے نہیں پڑھی تھی رضا والی, یعنی جو صاحب جواہر کے تقابل میں تھی, نہ کہ صدقہ, بلکہ جہاں جس مورد میں رضا امام کی ہمیں معلوم ہوگی ہم اس میں کریں گے. صدقہ تب دیتے تھے, دینا چاہیے تھا منجول مال کے حکم میں آ کر جب کسی مورد میں مصرف کرنے کے لیے ہمیں امام کی رضا کا علم نہ ہو. ٹھیک, وہ جو دوسری مبنا جو صاحب جواہر کے مقابلے میں تھی, تو یہ جو قول ہے نا وہ دوسری مبنا والا ہی قول ہے. ٹھیک, تو علامہ جو وہ محقق کے لیے فرماتے ہیں وہ الاشبہ, یہ بات ہمارے شیعہ مسلمات میں سے مانی جا سکتی ہے اور صحیح اصولوں پر ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, جیسا میں نے مثال دی تھی نا امام بھی ایسا کرتا تھا, یہ ہمیں سیرت سے حاصل ہے. اب جو ہے وہ حسن العیاری نے یہ پڑھ کے آگے بات نہیں پڑھی جو 5واں مسئلہ بیان کر رہا ہے, جو خود اس مصنف کی رائے ہے. اب یہ سارے قول اگرچہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اصولوں کے اعتبار سے ہے, لیکن میری خود رائے کیا ہے محقق کے لیے کی الخامسۃ, مسئلہ نمبر 5. اب خود آگا اپنی مثال جو دے رہا ہے, یجب ان یتولا صرف حصۃ الامام فی الاصناف الموجودین, کہ یعنی متولی بنے, وارث بنے, مالک بنے, یجب ان یتولا کون یعنی ولی بنے, صرف حصۃ الامام, امام کے حصے کا کون ولی بنے, وارث بنے, فی الاصناف الموجودین, انہی اصناف موجودین میں مساکین اور یتامین میں کون بنے, من الیہ الحکم بحق نیابت, کہ جس کی طرف حکم پلٹتا ہے کس کا, نیابت کا, یعنی کہ کون ہے اس دور زمانے غیبت میں کہ جو امام کا نائب ہے. جب وہ نائب ہے تو اسی کو ہی حق حاصل ہے کہ امام کے اس حصے کا خود ولی بنے, اور پھر وہ خود جو ہے وہ مال اخذ کر کے پھر انہی مصارف میں یا جو وہ اہم مصارف سمجھے ان میں جو وہ استعمال کرے. اب یہ جو سید علی سستانی کی فتویٰ, آگا اسحاق الفیاض کی فتویٰ, آگا حافظ بشیر حسن نجفی کی فتویٰ اور باقی مراجعین کی فتویٰ, یہ تو 7ویں صدی کے علماؤں کے دور میں موجود ہے کہ خمس ہم ولی فقی کو دے, اور اس پر تحلیقہ لگا ہوا ہے آیت اللہ صادق شیرازی کا. فرماتے ہیں کہ یعنی من الہ, یعنی اے من یکون لہو حق الحکم بین الناس لنیابتہ عن امام المعصوم علیہ السلام, تو وہ کون ہے, وہ المجتہد الجامع للشرائط, وہ مجتہد جامع شرائط. 7ویں صدی ہجری میں حسن العیاری صاحب یہ یعنی خمس جو ہے یہی وہ نفس فتویٰ موجود تھی.
اب یہ کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں صدی، ایسا سمجھو کہ 14ویں صدی ہو گئی، نصف اور ہو رہا ہے یعنی جا کر، تو 700 سال پہلے بھی یہ فتویٰ موجود تھی۔ آپ نے ابھی یعنی نہ فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ آپ کو سمجھ آتی ہے، نہ مبنائیں سمجھ آتی ہیں، نہ ادلائیں سمجھ آتی ہیں، خام خواہ آپ غیر مقلدین نے جو وہ اسکالروں نے آپ مومن کے ایمان اور عمل کو جو وہ معاذ اللہ جو وہ برباد کیا ہوا ہے۔ کون ہے ذمہ وار اس کا؟ حسن اللہ یاری صاحب مر کر آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو بہرحال یہ میں نے کیوں پڑھی؟ آگاہ سستانی کی اب میں فتویٰ پڑھتا ہوں، اب آتا ہوں ان پر دلیل کیا ہے، کیوں ہم فقیہ ولی کو دیں۔ یہ تو میں نے یعنی ایک مثال پیش کی، 7ویں صدی ہجری میں وہی نفس فتویٰ موجود ہے جیسا کہ شرح الاسلام موجود ہے جو سید علی سستانی نے دی ہوئی ہے۔ اب جو حسن اللہ نے عبارت پڑھی تھی سید علی سستانی، یہ میرے ہاتھ میں منہاج الصالحین جلد اول ہے، اور آگاہ سستانی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ مسئلہ نمبر جو ہے یعنی 1264 اور 1265، جلدی میں پڑھ لوں تاکہ دلیل پھر کیا ہے، پھر اس پر کچھ ہم گفتگو کر لیں۔ یہ مراجع اربعہ کی ابھی میں وہی مبنا جو موقع کی حلی کی ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ نمبر 1264 میں سید علی سستانی دام عزو فرماتے ہیں یجوز للمال کے دفع نصف المذکور یعنی ایسا مسادات الا مستحق کی ہے ما استجماع شروط المتقدمت، یعنی ان کے بھی شرائط ہیں نا، مثلا شارب الخمر نہ ہو، تارک الصلاۃ نہ ہو، اور یعنی جو ہے وہ مجائر یعنی جو ہے وہ زنب نہ ہو، اسم نہ ہو، یعنی خلم خلا گناہ نہ کرتا ہو وغیرہ، یہ شرائط ہے اس سادات جس سادات کو ہم دیتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں سید علی سستانی کہ جو سام سادات کا حصہ ہے مساکین و اس کا، وہ تو یعنی للمالک یعنی جس پر خمس واجب ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ ان مستحقین کو دے، لیکن ان شرائط متقدمہ کا خیال کرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے سادات کو دے معاذ اللہ جو شارب الخمر ہو، ایسے سادات کو دے جو مثلا خلم خلا گناہ کرنے والا ہو، ایسے سادات کو دے مثلا جو ہے وہ معاذ اللہ اس مال کو مثلا حرام کاموں میں استعمال کرنے والا ہو، تارک و صلاۃ وغیرہ جو شرائط ہیں، لیکن یہ خود کر سکتا ہے لیکن شرائط کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ مسئلہ نمبر 64 منہاج الصالحین پڑھنا۔ اب ان کی عدلائیں پڑھیں گے تیسری مبنا والوں کے۔ بڑی اہم میری تقریر رہی ہے، میری تو بجلی چلی گئی نا، اس وجہ تھوڑی مجھے دقت ہو رہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَهْوَةُ اسْتِحْبَابًا بِالدَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، سید علی سستانی فرماتے ہیں اگرچہ مستحب ہے، احتیاط مستحب، احتیاط لازم نہیں، جہاں آگاہ کی فتویٰ نہیں، بلکہ کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ کیا کرے، مالک یعنی جس پر خمس واجب ہوا ہے وہ فقیہ ہے، مثلا جامع شرائط تک وہ مال پہنچائے، اور وہ جو ہے وہ اس مال کا ولی بن کر اور جو وہ مصارف میں جو وہ استعمال کرے، ٹھیک، یہ بے احتیاط مستحب واجب نہیں ہے۔ لیکن مثلا سہم سادات کے حصے کی سید علی سستانی کی یہ فتویٰ ہوگی، آتے ہیں مین وہی جو سہم امام ہے جیسا کہ صاحب شرح الاسلام کے حلی کی فتویٰ ہے۔ سید علی سستانی دام عزو فرماتے ہیں النصف الراجع للامام علیہ وعلی آبائہ افضل الصلاۃ والسلام، کہ وہ نصف حصہ جو امام علیہ الصلاۃ ان کے آباؤ کی طرف جو پلٹتا ہے ان پر یعنی افضل سلام اور درود ہو، یرجع فیہ فی زمان الغیبت الی نائبہ وہو الفقی، تو اس میں رجوع کیا، یا یرجع مثلا جس پر وہ خمس واجب ہوا ہے وہ مالک رجوع کرے تو معلوم سیگا پڑھیں گے، یا یرجع رجوع کیا جائے گا، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یرجع فیہ، ٹھیک، تو فی ہے یعنی فی حصۃ الامام، تو اس میں رجوع کیا جائے گا فی زمان الغیبت، زمان غیبت میں الی نائبہ، امام کے نائب کی طرف، ٹھیک۔ وہو الفقی، وہ کون ہے؟ وہ فقی جامع شرائط ہے، المامون جو خود مامون ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ خیانت کرنے والا امانت میں یعنی خمس اٹھا کر اپنے جیب میں معاذ اللہ رکھے اور اپنے جو وہ کاموں میں اموروں میں مصرف کرے، نہیں۔ المامون العارف بے مصارف، اور جو عارف ہے یعنی زیادہ عالم ہے کہ اس مال کو کون کون سے مصرف میں استعمال کرنا چاہیے، عارف بے مال ہی بے صرف ہی فی ہے، بے صرف ہی یعنی وہی بے صرف حصۃ الامام یا مال امام فی ہے اس مصرف میں۔ تو یہاں تک ہم پڑھتے ہیں کیونکہ باقی جو ہے وہ فتویٰ، چلو میں مکمل مسئلہ پڑھ لوں۔ کدفع ضروریات المومنین المتدینین من السادات زادہم اللہ تعالی شرفا وغیرہم، فرماتے ہیں جیسے کہ مثلا مومنین کی ضروریات، وہ جو متدینین ہیں یعنی دیندار ہیں، شارب الصلاۃ، شارب الخمر نہیں ہے، تارک الصلاۃ نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، زانی نہیں ہے، چور نہیں ہے، اور جو ہے وہ مثلا جو متدین سادات ہیں ان کی ضروریات کے لیے، او غیرہم، یہاں غیر سادات مومنین میں سے جو ہے متدین، ایسا نہیں ہے کہ غیر متدین،
تو ان میں سے جیسا کہ تشبیہ دے رہا ہے، مثلا ان مصارف میں جو ہے وہ فقی جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ ان مصارف میں کیسے اس مال کو صرف کیا جائے، ایک مثال ہو گئی۔ اچھا، والاہوۃ استحباباً، لیکن اس ولی فقی کے لیے مستحب یہی ہے، یہ مستحب، آگاہ کی فتویٰ نہیں ہے، اتیاد واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ نیت و تصدق بہی، صدقے کی نیت کرے بہی یعنی بحثت مال الامام عن قبل الامام علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک، واللازم مراعات الاہم فالاہم، ایک یہ کہ صدقے کی نیت کرے گا امام علیہ الصلاۃ والسلام کی من جانب، یہ بھی ایک امر مستحب ہے، ٹھیک، اور پھر لازم ہے کہ اہم اور مہم کا یعنی رعایت کرتے ہوئے اہم اور مہم کا خیال لازم ہے۔ تو لہٰذا ایک عامی شخص، عام ایک گاؤں کا مومن، اس پر جو خمس واجب امام کا حصہ وہ جن مصارف میں مثلا استعمال کر رہا ہے، مجھے بتائیں فقی زیادہ جانتا ہے کہ کن مصارف میں کیسے استعمال کیا جائے، یا وہ عام مومن؟ خود انصاف کریں مومنین۔ اب حسن العیاری تو کیا جانے ان فتواؤں کو، وہ اس سے کم کئی حصہ دور ہے۔ وہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک سیڑھی ہے، ان کے 100 درجات ہیں، یہ پہلی دوسری سیڑھی پہ کھڑا ہوا، درجے پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی طبقے پہ رکا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں کرتا ہے وہ 100 منزل والی، میں اس پر پہنچا ہوا ہوں، اب سید علی سیستانی وہ اسی پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ جو فقہاء کرام وہ اس پر یعنی مسائل فقہی کی استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں۔ اب یہ تو ایک اسکالر ہوا، وہ کتاب اٹھائی، وہ عبارت اٹھائی، بس خمس جو ہے وہ فقہاء کو کیوں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اب مجھے بتائیں مومنین یہ ہم کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ آپ مومنین کے اعمال کو یعنی بچانے کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، ان کی باتوں پر یہ ہو گئی مبنا۔ اب 2 علماؤں کی میں نے مبنا پڑھ لی، کون سی؟ شرح الاسلام سے پڑھ لی، آغا سستانی دام ذو کی مبنا بھی میں نے پڑھ لی، اور باقی کتابیں میں منہاج السالکین آغا جو ہے وہ میرے پاس پڑھی ہے، اسحاق الفیاض کی اور آفت بشیر حسن نجفی کی، اور باقی سب مراجع کرام اور باقی کافی علماؤں کی میرے پاس فقہی کتابیں پڑھی ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں عدلہ کی طرف، کہ یہ جو صاحب شرح الاسلام کی مثلا مبنا ہے، اور جو یہ فتویٰ دیے ولی فقی کو مال دیں، اور جو آگا ہے سید علی سیستانی اور باقی مثلا مراجع کرام کی، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ علماء کہتے ہیں کہ صاحب جواہر کی مبنا پر بھی اشکال ہے، اور وہ جو رضا والی بات کرتے ہیں صاحب جواہر کے مقابلے میں، ان پر بھی ہمارا اشکال ہے، ٹھیک۔ اور یہ فقہاء کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا، مال، ٹھیک، یہ جو مال ہے، یہ تیسری مبنا اب میں نے بیان کر دی ہے۔ اب ان تیسری مبنا سید علی سیستانی کی مبنا کی ادلہ بیان کر رہا ہوں، بڑی اہم گفتگو ہے میری۔ اچھا، سید علی سیستانی دامِ ظلو اور مراجع اربعہ فرماتے ہیں یہ دونوں مبنائیں درست نہیں ہیں۔ ہماری مبنا یہ ہے کہ دیکھیں، مثلا تھوڑی تطبیق کروں گا تو پھر دلیل سمجھ میں آئے گی۔ صاحب جواہر نے کیا کہا کہ سہم امام کو ہم مال مجہول قرار دیں گے، پھر اس کو صدقہ کریں گے، ٹھیک۔ تو دوسری مبنا والے نے کہا کہ نہیں، جہاں پتہ ہو مالک جو ہے اس مصرف میں مال کے استعمال کرنے میں راضی ہے تو ہم اس میں استعمال کریں گے، اور صدقہ تب جو وہ نکالا جاتا تھا مجہول مال کا جب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جس مالک کا مال ہے، اگر میں اس مورد میں اس مصرف میں میں مال استعمال کر رہا ہوں تو وہ مالک راضی بھی یا راضی نہیں ہے، ٹھیک، یا شک ہے ہمیں، یا جو ہے وہ اس کی عدم رضایت کا ہمیں پتہ ہے، تو اس مورد میں تو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں نا، وہ تب صدقہ تھا، ٹھیک۔ اور جہاں ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم نے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھی ہے، وہ جو ہے تتمیم کفایت المثلاً ذریت سادات، وہی جیسا کہ میں مثالیں دے چکا ہوں، مثلا مساجد ہو گئی، فقراء مومن یعنی باقی مومنین غیر سادات ہو گئے، یا مثلا جو ہے وہ یہ بارڈر وغیرہ جو ہے یعنی اسلامی ممالک کے جو ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے، تو لہٰذا یعنی ان مصارف میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں خرچ کیا ہوا اس مال کو، اپنے حصے کو، ٹھیک۔ تو ہمیں یقین حاصل ہے کہ ہم جب اس مورد میں استعمال کر رہے ہیں تو امام راضی ہے، جب ہم راضی ہے تو ہم اس مال کو، وہ مورد ایک اور تھا، صدقہ تب تھا جب اس مصرف کے مورد کے رضایت کا اس مال کا علم نہ ہو، تب صدقہ تھا نا۔ جب ہمیں رضایت کا علم ہے تو پھر جو ہے وہ ہم انہی مصارف میں جو ہے وہ کریں، ٹھیک۔ ہم صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟
صدقے کا مورد یہ صاحب جواہر کی مبنا رد ہو گئی اور ان کی مبنا قائم ہو گئی. سید علی سستانی دام عزہ اور یعنی حافظ بشیر حسین نجفی، آقا اسحاق الفیاض یہ فرماتے ہیں یہ جو آپ رضائل والی بات کرتے ہو نا، یہ اس مال کی ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ جس مال کو، یعنی ان کی مبنا یہی ہے کہ مال ایسا ہے ہم امام تک نہیں پہنچا سکتے، اور اب ہم یعنی اس مال مجہول مالک تک نہیں پہنچا سکتے. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ مال ہم جن مورد میں جو استعمال کر رہے ہیں تو اس کی رضایت کا پتہ ہے. ٹھیک، تو آقا سستانی، آقا اسحاق الفیاض، آقا بشیر حسین نجفی فرماتے ہیں آپ حضرات کی مبنا کبھی نہیں ہے، رد ہے. ہمارا اشکال آپ حضرات کی مبنا پر یہ ہے کہ یہ تب آپ اس مال کو رضایت والے مورد میں استعمال کرتے یا آپ مبنا رکھتے جب یہ مال لے شخص سے ہی ہو، لے شخص سے ہی ہو. اب میں وضاحت کرتا ہوں آگا کی ان مبنا کی. کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی سہم امام ہے، آیا یہ جو امام کا ہم مال قرار دیتے، آیا یہ امام کے عیناً ذاتاً مال میں سے ہے؟ جیسے مثلا امام بھی جنگ میں جب شریک ہوتا تھا نا، مولا امیر علیہ السلام کی مثال لے لیں، اور باقی امام میں تو مثلا اتنی جنگیں وغیرہ کی بات نہیں ہے. مولا امیر علیہ السلام کی سیرت کو ہم لیتے ہیں. مثلا امام علی علیہ السلام جب جنگ کرتا تھا اور جب مال غنیمت میں جو مولا کو حصہ ملتا تھا تو یہ حصہ اس بیت المال والے حصے سے الگ تھا، امام کا ذاتی ہے. کیسے خرچ کر رہا ہے، کس مورد میں کرے، انہی مورد میں کرے، وہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک، یعنی ایک ہوتا ہے بے عین نہیں اس شخص کا مال. ٹھیک، دوسرا مثلا یہ جو سامع سعادات وغیرہ ہے یہ امام کا مال ہے، اس کا یہ امام وارث ہے، لیکن بے حیثیت تقییدی نہ کہ تعلیلی. تعلیلی ہے جیسے میں نے مثال دی مال غنیمت کی، یا امام مثلا مزوری کر کے مثلا جو وہ مال، مثلا یہ مثال ہے نا مولا امیر علیہ السلام یہودیوں کے باغات میں جو وہ مزوری کرتا تھا، وہ جو مال ملتا تھا، تو یہ یعنی ان مال کے حساب سے میں کی تشبیہ دے رہا ہوں تقریب استدلال کے لیے. یہ کہتے ہیں یہ جو مال سہم امام ہے یہ امام کا کیوں ہے؟ منصب امامت کی وجہ سے. بھائی مال فے اور مال خمس رسول کا کیوں ہے؟ کیونکہ مال تو دراصل حقیقتاً تو خدا کا ہے، اللہ یعنی اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، اب رسول اس کا کیوں وارث ہے؟ منصب نبوت کی وجہ سے. جو شخص منصب نبوت سے خارج ہوگا وہ اس کو حق نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس مال میں تصرف کرے، یا نہیں ہے؟ اب مثلا ایک شخص جو نبی منصب نبوت سے خارج ہے اور اس کا اپنا عین مال ہے، جیسے مثلا جنگ کر کے مال غنیمت حاصل کرتا ہے، مزدوری کر کے مال حاصل کرتا ہے، یا اس کو وراثت میں جو حصہ ملتا ہے تو وہ اس کا اپنا مال ہے. ٹھیک، تو آپ اس مورد میں تو حکم لگا سکتے ہیں، اگر پھر اس مال کی رضا کا پتہ ہو تو پھر آپ ان موارد میں کریں. لیکن جہاں تک سہم امام کے مال کا بڑا اہم مبنا سید علی سستانی کی مراجع اربعہ کی مبناؤں کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ دقیق فقہی بحثیں. ٹھیک، بڑی آسانی کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. تو یہ آقا سستانی فرماتے ہیں، آقا حافظ جو وہ اسحاق الفیاض حافظ بشیر حسین نجفی فرماتے ہیں یہ جو امام کا حصہ امام کے لیے کیوں ہے؟ منصب امامت کی وجہ سے. مثلا ولو یعنی معاذ اللہ ولو بالفرض، مثلا وہ خلفائے جو راشدین وغیرہ، آیا معاذ اللہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو مال سہم امام سہم سعادات تھا وہ اس بیت جو وہ مال پر یہ مامور کا محقق ہے، جیسا کہ اس نے جو وہ معاذ اللہ پھر وہ ایک مناظرے کے حساب سے بحث چلی جائے گی، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مال کیوں امام اس کا وارث ہے؟ امام وارث ہے، اشکال نہیں ہے، لیکن بے حیثیت تقییدی امامت کی قید سے، منصب امامت کی وجہ سے، نہ کہ جیسے امام نے جنگ کر کے مال غنیمت میں اپنا جو لیا ہوا تھا، ہے یا نہیں ہے؟ اگر معاذ اللہ جس سے منصب امامت سلب ہے، مثلا وہ جو پہلے جو تین ہے، آیا وہ اس مال سہم امام کے مالک تھے؟ نہیں. اسی پر تو مخالفین کے ساتھ ہمارا جو وہ بنیادی اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو حق فتح غصب کیا گیا، جب مال ایسا ہے منصب امامت کی وجہ سے، حیثیت تقییدی نہ کہ حیثیت تعلیلی، جیسا کہ میں مثال دے رہا ہوں. برحال یہ اصطلاح میں چھوڑ رہا ہوں، میں اردو میں سمجھا رہا ہوں اپنی زبان میں. کہتے ہیں کہ یہ مال اس کی وجہ سے، اب جیسے مثلا مال تو اللہ کا ہے، اب اس نے یہ مال فے اور مال غنیمت رسول کو دیا منصب نبوت کی وجہ سے، اب اس کا رسولی مالک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں رسول وارث مالک ہے. بڑی یہ تھوڑی غیری دلیل ہے آقا سستانی کی، آقا مراجع اربعہ کی جو میں وضاحت کر رہا ہوں. اچھا،
اچھا جیسے ہی رسول خدا کی وفات ہوئی جو وہ رحلت فرما گئے، اس کے بعد منصب امامت پر فائز کون ہے؟ اس کا خلیفہ و نائب کما حقہ کون ہے؟ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب اس مال کا، اس سہم امام اور مال انفال کا وارث کون بن گیا؟ بیت المال کا مال کا وارث کون بنے گا؟ مولا امیر۔ اس کے بعد جو ہے وہ پہ در پہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک، یہ بات ہے نیابت کے اعتبار سے ابھی چل رہا ہے، یعنی جیسے ہی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس نے رحلت فرمائی، اس کی شہادت ہوئی، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اب حق میں آ گیا، وہ کیسے صرف کرتا ہے۔ لیکن یہ مال جو ہے وہ تعلیلی نہیں ہے، تقییدی ہے، منصب امامت کی وجہ سے امام ان کے وارث ہیں۔ ٹھیک، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، اس طریقے سے منتقل آتا آ رہا ہے مال۔ دیکھو اس مال اور اس مال میں کتنا آقا سستانی نے فرق پیدا کر دیا، آقا حافظ بشیر حسین نجفی نے۔ چلو یہ کہتے ہیں مناظری صاحب، یہ آغا صاحب کی جو مبنا پڑھ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ مبتدی طلاب کرام ہے نا، ضرور چار انسان کے مخالف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مطہری صاحب عجیب ہی دلیل بیان کر رہا ہے، تو یہ وہ باقی کتابیں میں پڑھ سکتا ہوں، اس وجہ سے میں خود جو ہے آقا اسحاق الفیاض کی جو منہاج السالکین کی در ہے اس سے ہی عبارت میں پڑھوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے نا۔ ہوتے ہیں نا غیر مقلدین کو چھوڑیں، ہمارے اپنے، وہ جب کسی یعنی جو مولوی کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اپنا ہی مولوی کہتا ہے کہ یہ آغا سستانی کی مبنا کیسے بیان کر رہا ہے، مطہری کو کیسے پتہ مثلا یہ آغا اسحاق الفیاض کی منہاج السالکین ہے، یہ مراجع، اس کا جلد نمبر جو ہے، یہ جلد نمبر دوم ہے، کتاب الخمس ہے، ٹھیک، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 94، ٹھیک، المبحث ثانیہ مستحق الخمس و مصرف ہو، کہ دوسری بحث، ٹھیک، یعنی خمس کا مستحق کون ہے اور اس کو کیسے مصرف کیا جائے۔ اب کیا فرماتے ہیں جو وہ آقا اسحاق الفیاض، یقسم الخمس فی زماننا، یعنی زمان الغیبت نصفین، خمس کو ہمارے اس زمانے میں دو حصوں میں تک بڑی، یہ حسن العیاری کی طرح ہماری گفتگو نہیں ہوتی ہے، وہ جو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہے 2 گھنٹے کا، مومن لوگ سادہ مومن سمجھتے ہیں بس علم، اس نے 2 گھنٹے کی تک ریکارڈ کروائی ہے، بھائی اس نے بولا کیا ہے 2 گھنٹوں میں، ہے یا نہیں ہے؟ بولا کیا ہے یہ دیکھو، آیا اس نے کوئی دلیل دی ہے؟ وہ بات کیا کر رہا ہے؟ وہ آیا وہ مسائل عربی سمجھ رہا ہے، عبارتیں استدلال اس کے ٹھیک ہے نہیں ہے؟ بس میں مثلا مطہری صاحب 2 گھنٹوں کی تقریر ایسے ہی مثلا جو وہ ایسی ویسی ریکارڈ کروا دوں، آپ مومن مجھ پر اعتماد کریں کہ مطہری صاحب 2 گھنٹوں کی مثلا مسئلے خمس پر جو تقریر ریکارڈ کروائی ہے، بس کمال کر دیا، اب کوئی رد کر کے دکھائے۔ وہ مومنین کہاں ہے آپ حضرات کا دماغ؟ ہم قسم سے ہم یعنی ضرورت سمجھ کر سوشل میڈیا پر آ کر ہم یہ مسائل سمجھا رہے ہیں، حسن العیاری کیا جانے ان کتابوں سے، وہ جیسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ میں مبنا جو وہ بتا رہا ہوں جو مراجع نے اربع کی ہے، یقسم الخمس فی زماننا زمان الغیبت نصفین، اس زمان غیبت میں خمس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، وہ ایک سہم سادات اور ایک سہم امام۔ اچھا، نصف الامام الاثر الحجت المنتظر اجل اللہ تعالی فرج شریف، ایک امام اجل اللہ فرج شریف کا، ٹھیک۔ اب یہ سوال ہوتا ہے، اب یہ جو پہلا ہی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حصہ ہے نا، اب یہاں آقا بشیر حسین نجفی نے اپنی عبارت کے اعتبار سے تشریح کی ہے، آقا نے سوال بنایا ہوا ہے، اب جو امام کا حصہ ہے نا، ٹھیک، اس میں آقا اسحاق الفیاض نے سوال بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے وقت تسأل، یا مثلا آپ بے تحقیق سوال کرو، وقت تسأل ہو یا سوال کیا جاتا ہے، یا وقت تسأل ہو یا آپ سوال کریں، کون سا؟ حل انہ ملک لشخص الامام علیہ الصلوۃ والسلام او لے منصب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آیا یہ خود امام کی شخصیت کی یعنی مال ہے، ملکیت ہے، یا یہ مال امام کا ہے لیکن لے منصب ہی علیہ السلام، منصب امامت کی وجہ سے فرق ہے نا۔ جیسے امام جنگ کر کے جو اس کا غنیمت کا حصہ آتا ہے وہ مال ہے امام کا، وہ ایک اور حیثیت رکھتا ہے، اور جو مثلا مال خمس ہے، مال جو وہ انفال ہے، یہ جو ہے یہ امام ان کا کیوں وارث ہے، کیوں امام اس کا جو ہے وہ حاکم ہے؟ منصب امامت کی وجہ سے۔ جس شخص کو معاذ اللہ ہم، یہ تو ہم ہمارے ائمہ ہیں نا، ہم کم حاکم، جس شخص کو ہم منصب امامت سے خارج کریں گے تو وہ اس بیت المال کا، اس مال انفال کا، مال خمس کا وارث نہیں ہے۔
میرے سادہ مومنین میری متحرک، کیونکہ میں تھوڑا یعنی ایک مناظر ٹاپ کا مولوی ہوں، متکلم ہوں، تو شاید میں آپ حضرات کو یہ مبنی سمجھا رہا ہوں، شاید میں سمجھتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، ممکن ہے ہر مولوی اس طریقے سے نہ سمجھا سکے، ممکن ہے، یہ فخر نہیں ہے، میری کوشش یہ ہے، میری نیت یہ ہے تاکہ مومن یہ بات کو سمجھ سکے. یعنی فرق ہے، لے شخص ہی لے منصب ہی میں فرق ہے. کیسے؟ مثلا امام علی علیہ السلام جنگ کر کے، ٹھیک ہے، مثلا مولا کو مثلا ایک زرہ جو ہے وہ مال غنیمت میں ملی، یہ بھی امام کا مال ہے، اس میں فرق ہے. اور مثلا مال فے اور یعنی جو مال خمس جو سہم امام کو ملتا ہے، وہ لے منصب امامت کی وجہ سے ملتا ہے، نہ کہ امام کی لے شخصیت کی وجہ سے، ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سوال کرو لے منصب علیہ السلام وہو الامامت، تو والجواب آقا اسحاق الفیاض کیا فرماتے ہیں؟ انہو ملک للمنصب، یعنی یہ امام کی ملکیت ہے لیکن منصب امامت کی وجہ سے، یعنی حیثیت تقییدی یعنی امامت کی قید لگانی پڑے گی. امام کا یہ کیوں مال ہے؟ کیونکہ امام ہے، وہ وارث ہے، وہ اللہ کی طرف سے رسول کا خلیفہ ہے، منصوص من اللہ ہے، تو لہذا یہ مال خمس اور مال فے کا یہ وارث ہوگا رسول کے بعد. جس شخص کو ہم منصب امامت خلافت سے رسول کی خلافت سے خارج کریں گے، وہ اس مال کا وارث ہی نہیں ہے. تو یہ مال کچھ اور حیثیت رکھتا ہے، اور جو بعین ہی امام کا مال ہوتا ہے وہ کچھ اور حیثیت رکھتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی ہے؟ بڑی آسانی سے سمجھا رہا ہوں. آقا اسحاق الفیاض کی مبنا، آقا حافظ بشیر حسین نجفی کی، آقا سستانی کی، یہ میں حوالہ اس وجہ سے دینے پر مجبور ہوا تھا، جو میں مبنا آقا مراجعین کرام کی بیان کر رہا تھا نا، تو کچھ ہمارے مولوی حضرات، اب یہ میں غیر مقلد ہٹ کر یہ دکھ کی باتیں ہوتی ہیں، ظاہر نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ متحری صاحب جو ہے آقا سستانی کی مبنا اس مسئلے میں بیان کر رہا ہے، تو کچھ مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خود تو اتنا مطالعہ میں حسن ظن رکھتا ہوں، ممکن ہے کہ ان مبناؤں سے وہ واقف ہوں گے. وہ مثلا کچھ تو مبتدی طلاب کرام ہوتے، تو وہ ان کی مبناؤں کے یعنی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہی مولویوں کے اپنے ہی گھر کے بندوں پر شک کرتے رہتے ہیں. تو یہ دکھ کی وجہ سے یہ مبنا جو وہ میں نے مثال پیش کی ہے. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ تو اب اگر اس مبنا کو دیکھتے ہیں تو آقا سستانی، آقا اسحاق الفیاض، آقا حافظ بشیر حسین نجفی اور باقی مراجعین جو اس بات کے قائل ہیں کہ ولی فقیہ کو خمس دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جواہر کی مبنا مردود اور رضا والی بات مردود. رضا والی بات تب درست تھی جب امام کی یعنی وہ جو رضا والی بات کرتے تھے، جب یہ مال ایسا ہوتا تھا، لے شخص صحیح سے ہوتا تھا، نہ کہ جو امام کو منصب امامت کی وجہ سے دیا ہوا ہے. وہ رسول کے بعد امام علی نائب اس کا اور وارث اس کا، امام علی کے بعد امام حسن، اس طریقے سے منتقل ہوتا جائے گا. اس طریقے سے امام علی حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد امام زین العابدین. اسی طریقے سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام الی آخر زمان اجل اللہ فرج شریف، جب امام تک یہ مال اس طریقے سے پہنچا رہا، یعنی امام ہی اس کا ولی ہے، وارث ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام معاذ اللہ اس کا مالک وارث نہیں ہے، یہ مراجع اربعہ کہتے ہیں امام ہی وارث ہے، لیکن وہ مال امام کا کیسے ہے؟ منصب امامت کی وجہ سے. جس شخص کو منصب امامت سے ہم خارج کریں گے، اس مال کے وہ وارث نہیں بنیں گے، جیسے وہ خلفائے ثلاثہ پہلے والے. ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو اچھا، جب امام تک امام زمانہ اس کا وارث ہے نا منصب امامت کی وجہ سے، یعنی نیابت وہی. اچھا، ابھی سید علی سستانی دامذو مراجعین اربعہ فرماتے ہیں تو جب مال اس حصے میں سے ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مال ویسا ہے ہی نہیں، لے شخص سے ہی؟ تو یہ دوسری مبنا کو دونوں مبناؤں کو رد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں تو پھر اب جب امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی غیبت کے زمانے میں اب جو اس کا نائب ہوگا، تو اب یہ مال منتقل ہوگا اس کی طرف، کیونکہ ویسا مال ہے ہی نہیں جیسا وہ صاحب جواہر اور دوسری مبنا والے قرار دے رہے تھے. یہ مال ہے امام کا ہے، لیکن لے شخص ہی نہیں ہے، لے منصب ہی ہے، وہ الامامت ہے. ٹھیک، تو اب یہ منتقل کس کا ہوگا؟ کس کی طرف ہوگا؟ اس امام کی نائب کی طرف. اب زمانہ غیبت صغرامی نواب اربعہ تھے، زمانہ غیبت کبرامی نواب عامہ ہیں، وہ نواب خاصہ، یہ نواب عامہ ہیں. تو یہ مال کدھر پلٹے گا؟ اس کی طرف، وہی اس کے متولی ہیں. اب وہ یعنی وہ معاذ اللہ اپنے لیے حلال قرار نہیں دیں گے، اپنا ذاتی مال قرار نہیں دیں گے، انہی مصارف میں خرچ کریں گے، اہم اور مہم کا خیال رکھتے ہوئے، جن پر ائمہ کرتے تھے. لیکن ولی اس کا کون ہے اس مال کا؟ وہی جو وہ فقہاء کرام بنیں گے، یعنی جو وہ نواب عامہ.
یہاں تک بات مطلب صاحب نے پہنچا دی بڑے آسان الفاظوں کے ساتھ. یہ میری اہم تقریر ہے اس مسئلے خمس پر. 3 مبناؤں کی وضاحت کرتے ہوئے اس مسئلے تک میں پہنچا ہوں. شاید ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تو اب یہ ائمہ کہتے ہیں کہ یہ مال اب یہ منصب امامت کی وجہ سے ہے نا. جس شخص کو منصب امامت سے خارج کریں گے وہ خمس اور انفال کا وارث نہیں بنے گا جیسے خلفائے ثلاثہ تھے. اب ایک مال ہوتا ہے امام کا لے شخص ہی، ایک ہوتا ہے منصب امامت کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کا وارث ہے. دونوں میں فرق ہے. آقا سستانی فرماتے ہیں، اور بالکل آقا اسحاق الفیاض جیسے میں نے پڑھا، یہ علماء کہتے ہیں کہ فرق ہے اس مال میں. مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی، مال غنیمت میں ایک جو وہ حصہ ملا، اس مال میں فرق ہے. اس کا وہ مال مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ٹھیک، ایک مال وہ جیسے رسول خدا نے وفات یعنی رحلت فرمائی، امام علی علیہ الصلوۃ رسول کا حقیقی خلیفہ ہے، اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہے، تو وہ بیت المال کا، مال انفال کا اور جو مال فائے کا مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ اس کا وارث ہے. کیوں؟ منصب امامت کی وجہ سے. نبی کے بعد بلا فصل خلیفہ علی ہے، نہ کہ وہی جو وہ خلفائے ثلاثہ. وہ اس حیثیت میں امام اس مال کا وارث ہے. اب اچھا، آج تکرار ہو رہا ہے اس وجہ سے تاکہ مسئلہ تھوڑا دقیق ہے، اس وجہ سے سمجھ آج دونوں مال میں فرق ہے. یہ مراجع اربعہ کی مبنا. اب وہ صاحب جواہر کی مبنا مردود اور جو رضا والی مبنا مردود، کیونکہ یہ مبنائیں اس مال کی وجہ حیثیت سے تھی جو لے شخص سے ہی ہوں. جیسے میں مثال دے رہا ہوں، مثلا رسول کو جو ہدیے ملے تھے، جائمہ کو ہدیے ملے تھے، وہ ایک اور مال کی حیثیت رکھتا ہے. جو مال انفال اور مال خمس سے وہ کچھ اور حیثیت رکھتا ہے. تو یہ مراجع اربعہ کی ہو گئی مبنا، مراجع اربعہ کی یعنی اربعہ کی. ٹھیک، اب جو اس کا نائب ہوگا، جیسے وہ شرح الاسلام کی پھر وہ 2 جملے دوبارہ میں پڑھ لوں. یا اللہ یا رسول، صاحب جواہر کلام کے وہ جو 2 جملے جلدی میں پڑھ لوں. تو صاحب جواہر کیا فرما رہے تھے کہ یجب ان یتولی صرف حصۃ الامام فی الاصناف الموجودین. ٹھیک ہے، وہ فقط اصناف الموجودین کا قائل ہے. برحال من الیہ الحکم حق نیابت ہے، جس شخص کی طرف نیابت کا حق جو ہے وہ پلٹتا ہے، تو ابھی یہ اس کا مال سہم امام کا ولی وہ بنے گا، متولی وہ بنے گا، کیونکہ یہ مال لے شخص ہی نہیں ہے، لے منصبے کی وجہ سے. تو اس کی شرح جو ہے وہ صادق شیرازی نے کیا فرمائی، یعنی من الیہ سے مراد من یکون له حق الحکم بین الناس لنیابت عن الامام المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام وهو المجتہد جامع للشرائع. ٹھیک، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کہ کتنا مسئلہ دقیق ہے خمس کے مراجع اربعہ کی مبنا. اور واقع آپ مومنین کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. آقا سستانی کی، آقا اسحاق الفیاض کی، علی علیہ السلام جنگ کرتا ہے، مال غنیمت کا حصہ ملتا ہے، یا کسی نے کنیز مثلا غلام یا جو مال ہدیہ کیا ہو، ہبہ کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ اموال جو ائمہ کے ہیں ہبے والے یا جو اپنی ذاتی ملکت، وہ ایک اور حیثیت رکھتے ہیں، وہ ائمہ کے مال ہے. جو مال یعنی بیت المال کا حصہ ہے، جو وہ مثلا یہ مال انفال ہے، مثلا مال خمس ہے، وہ اس کے بھی